ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان۔ لاسٹ پارہ الحمدللہ، اور یہ ہمیں آخرت کی تیاری کروائے گا۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ روز قیامت کیا ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، تو وہ اسی پارے کو پڑھ لیں، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آخرت کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک آپ یہ دیکھو، ہمیں کیڑے مکوڑوں سے کتنا ڈر لگتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چونٹی بھی کاٹ جائے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ایک مچھر بھی آ جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو آخرت کو لو ایک بھیڑیے کی طرح، اور جب ایک بھیڑیا آ جائے تو پھر ہمیں کیڑے مکوڑے نہیں لگتے، چونٹی سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ان چیزوں کو ہم اگنور کر دیں گے، ہم بچیں گے کہ ہمارے بچے اور ہم اس بھیڑیے سے جو ہے بچ جائیں۔ آخرت ایسا ہی ہے، اسے بھیڑیے کی طرح لو۔ ایک جو جہنم ہے نا، اس کو ایسے ہی لو جیسے پتہ نہیں کون سی ہولناک جو ہے وہ بیماری ہے، وبا ہے، اس کو اس طرح سے لو۔ تو قرآن جو ہے اور اس کے بعد یہ پارہ ہمیں آخرت کی تیاری کروائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مختلف طریقے سے مذاق اڑائے گئے، لیکن نبی کا حکم کیا تھا؟ رکنا نہیں ہے، چپ نہیں رہنا، میسج دیتے ہی رہنا ہے۔ چپ بھی جو رہنا ہے اس میں بھی ہم لوگوں کو یہ چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ چپ رہنا ہے، کہاں پہ نہیں رہنا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگا تو انہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ بچے کو لے کر جاؤ گی تو چپ رہنا، چپ کا روزہ رکھ لینا۔ ہاں، یہاں پہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ کون سے ایسے موقع ہیں جو ہمارے ریلیٹیو میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو یا کوئی فیملی میں ایسی بات ہو رہی ہو کہ وہاں پہ ہماری خاموشی بہتر ہے تو وہاں پر خاموش رہنا ہے۔ لیکن دین کا کام جہاں پر کرنا ہے نا، چاہے مذاق اڑایا جائے ہمارا، چاہے دین اسلام کا، وہاں ہم نے رکنا نہیں ہے۔ نبی رکے نہیں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ کی طرف سے ہمیں اچھا رسپانس نہیں مل رہا تو انہوں نے ہجرت کر لی تھی مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ مکہ میں رسپانس نہیں ملا تو مدینہ ہجرت کر لی تھی۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جہاں ہمیں لگ رہا ہے رسپانس نہیں مل رہا بلکہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو بس چھوڑ دو، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، پھر اور لوگوں کو ڈھونڈو، اور پھولوں کو ڈھونڈو، پھول موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوال کیا کیا گیا یہاں سے یہ پتہ، پہلی آیت ہے سورۃ النبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کس چیز کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بتاتے ہیں کہ میں نبی ہوں، رسالت کے لیے میرے اللہ نے مجھے چن لیا، فرشتہ آیا تھا، تو گھر گھر میں ہی یہ مسئلہ شروع ہو گیا، اور ایک ہی بات تھی کہ دیکھو آمنہ کا لال کیا کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ آخرت آئے گی۔ اگر ہم یہ دیکھیں نا تو بعض جگہوں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ملائکہ ہماری شفاعت کر لیں گے، تو یہ اس چیز کا انہیں مسئلہ تھا کہ آخرت ہے، چلو ٹھیک ہے اتنا ہم مان لیتے ہیں، لیکن سوال جواب نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہاں پر تھا کہ سوال جواب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جیسے آج بھی کوئی بھی بری بات ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، گلی گلی محلے محلے میں یہی بات ہوگی نا، وہ فلاں نے کیا کر دیا، فلاں نے کیا کر دیا، تو ہر جگہ یہی بات تھی جو پہلی آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا جواب دینا یہاں پسند نہیں فرمایا۔ کس چیز کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، بس اللہ نے کہا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اور ایک بہت اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ سے بار بار پوچھتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ انہیں جلد پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھو اللہ نے بتایا کیا، وہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، کون سا وہ جو ہے ڈیٹ ہوگی، سن کون سا ہوگا، یہ آگے کیا بتایا؟ ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنا دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ اس چیز کو تو غور کرو، جس نے یہ سب کچھ لیا کیا وہ قیامت کو قائم نہیں کر سکتا؟ زمین کو ایک گہوارہ بنا دیا، مہادہ یعنی ایک پنگوڑا بنا دیا، ایک جھولا بنا دیا جہاں تم اتنے آرام سے رہتے ہو، یہاں پر یہ لفظ یوز کیا، فرش نہیں اللہ نے یہاں پر کہا۔ اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ پہاڑوں سے کیا کام لیا کہ جیسے کیل ہم کسی چیز پر لگاتے ہیں کہ کوئی چیز اکھڑ نہ جائے، تو جگہ جگہ پہاڑ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیلوں کی طرح ٹھونک دیے کہ زمین جو ہے ہیلے نہیں اور انہیں محسوس نہ ہو، انہیں لے کر جھولے نہ دیتی رہے۔ اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، اس میں سے کون کون سا جوڑا آگے اللہ بتا رہے ہیں، تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنا دیا۔ نیند کے ساتھ ہی سکون بھی تو ایک جوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات کو پردہ پوش بنا دیا، تو رات کو دیکھ لو، رات کو لباسا کہا گیا، لباس بنا دیا۔ اللہ کو لباس کتنا پسند ہے کہ رات کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے چھپا دی ہر چیز،
رات کے اندھیرے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لباس بنا دیا، تو رات کے ساتھ اندھیرا یہ بھی تو ایک جوڑا ہے۔ اور دن کو معاش کا وقت مقرر کر دیا، وقت بنا دیا، مطلب کہ اٹھو پھر صبح کے وقت کرنا کیا ہے، صبح سوتے نہیں رہنا، صبح کام کرو، نکلو گھروں سے نکلو، اور پھر کیا کرو، پھر قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرو نا صبح کے وقت۔ رات کو لیٹ سو گے تو صبح کیسے اٹھو گے، رات کو لیٹ سو گے تو فجر کیسے پڑھو گے؟ تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ دن اور روزی کمانا یہ بھی ایک جوڑا ہی ہے۔ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بھی بنا دیا۔ تو آسمان کے ساتھ چراغ سورج یہ بھی ایک جوڑا، اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، بادل اور بارش یہ پھر ایک جوڑا، تاکہ اسے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ وہ جو آیت شروع ہوئی تھی نا، پہلا سوال کیا تھا، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر پہلے اپنی قدرت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھلکیاں دکھائی ہیں، نظارہ بتایا، اس کے بعد آیت 17 میں بتایا کہ قیامت کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلے کا ایک دن ہے اور مقرر ہو چکا، اس کی تم فکر نہیں کرو، مطلب اپنی خیر مناؤ کہ اس دن کیا ہوگا۔ تو اس دن کیا ہوگا بتایا گیا، اب جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ کہاں سے نکل آؤ گے؟ قبرستان اس دن آباد ہوگا۔ ابھی تو ہمیں لگتا ہے نا کیسے ویران ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں پر جاتے ہوئے، ہم کہتے ہیں ساتھ کوئی ہمارے جائے بھی۔ یہ قبرستان اس دن آباد ہوگا، یہ بھی ایک شہر ہے اور اس دن یہ شہر آباد ہوگا۔ اور آسمان کھولا جائے گا تو دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی کتنے پسند ہے کہ ہر گھر جو ہے ہمارا جو ہے اپنا بھی ایک دروازہ ہے، ہماری اخلاق کا، ہماری زبان کا دروازہ جو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ آسمان کے بھی دروازے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جاتے ہیں تو ہر دروازے سے پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ کون کس کی اجازت سے آئے ہیں، تو بتایا گیا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ ہی نے بلایا ہے۔ اب یہ کیا ہے، متشابہات ہیں، ہمیں ان دروازوں کے معاملے میں نہیں پتا۔ اور پہاڑ چلائے جائیں گے، آج ہم نے پہاڑوں کو چلتے نہیں دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں کی آیات میں پہلے بتایا تھا کہ میخیں ہیں، میں نے گاڑ دیا کیل کی طرح۔ یہاں اللہ قدرت بتاتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا نا کبھی پہاڑوں کو چلتے ہوئے، پہاڑ باقاعدہ اس دن چل رہے ہوں گے۔ لفظ کیا آ رہا ہے، سیرت، سیر کر رہے ہوں گے، تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے۔ تو اتنا بڑا بڑا پہاڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دھواں دھواں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایسے لگے گا جیسے سراب ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ آگے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن ہمیں لگتا ہے آگے پانی ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی ریت ہو جائے گی، اتنا وسیع میدان ہوگا اور ایسے لگے گا، ایسی ریت ہو جائے گی کہ لگے گا آگے تو سراب ہے۔ جہنم کا کیا حال ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا ان لوگوں کو جو یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ جہنم یقیناً ایک گھات ہے۔ تو گھات کیا ہوتا ہے؟ اپنے فوجی کمانڈرز کو دیکھ لو، وہ گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ غافل نہیں ہوتے ہیں، وہ شکار کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا دشمن گزرے یہاں سے تو میں گولی سے اسے اڑا دوں۔ اور وہ اس چیز کا بھی دھیان نہیں رکھتے کہ گولی کہاں لگے گی، چاہے سر پہ لگے، چاہے کان پہ لگے، چاہے ناک پہ لگے، چاہے منہ پہ لگے، بس دشمن کو اڑانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جملہ یہاں پر لے کر ہمیں ایک لفظ بتا دیا، ایک لفظ سے بتا دیا کہ جہنم غافل نہیں ہے، یہ غافل شکار کو ڈھونڈ رہی ہے، جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروب کا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپ ہی ہوگی۔ یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کا جو پورا پورا دیا جائے گا، جزاء وفاقا، پورا پورا جتنا انہوں نے کیا اس کے مطابق ہی انہیں ملے گا۔ وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی دنیا میں کیا کرتے تھے، ادھر ادھر منہ مارتے تھے، جدھر بھی انہیں پتا چلتا تھا کہ یہاں پر ہمیں فائدہ ہے یا ہماری شہرت ہو جائے گی، دنیا کی عزت اسی چیز میں ہے، تو بس ادھر ان کی دوڑ تھی، اور ہر وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی ہیں، اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے پوچھا تھا نا قیامت کب آئے گی، یہ ڈیٹ تو چھوڑ دو، سال بھی چھوڑ دو، ہوگا، یہ اپنی خیر مناؤ۔ اگر تم جھٹلا رہے ہو میرے پیغام کو، میرے نبی کو، تو یہ خیر مناؤ۔ ہاں، جنہوں نے اب بھی اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی پلٹ آئے، رجوع کیا، اصلاح کر لی، تو پھر ان کا انجام بھی سن لو۔ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے۔ باغات اور انگور، نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے جام، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ ہوگا۔ یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہے جو اعمال کے حساب سے ملے گا۔
वहां पर कहा गया था, जब जहन्नमियों की बात आई थी तो वहां पे विफाका का लफ्ज यूज किया था अल्लाह सुब्हानो तआला ने, कि जैसा तुमने अमल किया ना बिल्कुल उसी के मुताबिक तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये लफ्ज यूज नहीं किया विफाका, बल्कि कहा अता, हमने तुम्हें अता किया। और अता कैसे होता है? मोहब्बत के साथ देना। ठीक है, दुनिया की नेमतें ईमान वालों के लिए जो है वो भी आजमाइश है। हाँ, हम दुनिया की नेमतों को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानो तआला देखो यहाँ पर हमें ये झलक दिखाते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा। एक चीज और यहाँ पर इन आयात में देख लो कि जो ईमान वालों को मिलेगी वो हम उम्र औरतें मिलेंगी, यानी या तो वो शोहर की हम उम्र होंगी, ऐसे भी शोहर की भी हम उम्र होंगी और आपस में भी हम उम्र होंगी। कोई आपस में ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी बीवी की एज छोटी है, मेरी बीवी की जो एज है बड़ी है, नहीं, कुछ ऐसा हसद कीना कुछ इस किस्म का होगा भी नहीं। और दूसरा ये कि नेमतें ही हर तरह की मिलेगी, जो मर्द चाहते हैं ना उनकी चाहत के मुताबिक उन्हें दिया जाएगा। कुरान ने जो पहला रिश्ता बताया वो बताया ही मियाँ बीवी का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का और हजरत हव्वा का। तो कितना खूबसूरत रिश्ता है ना जो कुरान हमें बताता है। कुरान पाक में अगर हम देख लें, बार बार अल्लाह सुब्हानो तआला ये नहीं बताते हैं कि जन्नत में तुम्हें माँ को बेटा मिलेगा, बेटे को जो है वो माँ मिलेगी, बाप को जो है उसकी लाडो बेटी मिलेगी, बेटी जो है अपनी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है ना वालिदैन से तो उनको वालिद मिलेंगे, बाबा से तो बहुत मोहब्बत करती है ना बच्चियां। तो ये हमें खुद पता है कि ये चीजें मिलेंगी तो सही, लेकिन कुरान बार बार ये लफ्ज नहीं कहता। कुरान अजवाज का लफ्ज यूज करता है कि शोहर को बीवी मिलेगी, बीवी को शोहर मिलेगा। तो अल्लाह सुब्हानो तआला को हमारे वीक पॉइंट्स पसंद है, और साथ इसके अलावा ये कि इस रिश्ते की अहमियत कितनी है। अल्लाह सुब्हानो तआला पूरे कुरान में हम बार बार पढ़ रहे थे, हूरों की बात आ रही थी, तो हमारे लिए क्या, एक सवाल ये भी है कि भाई हमारे लिए क्या है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने देखो वो चीज जो है, एक जगह पे कुरान पाक में आयात आती हैं, पूरे जो है अंबिया की लिस्ट आती है कि इस नबी ने ये किया, इस नबी ने ये किया, इस नबी ने ये किया, नाम के साथ अल्लाह सुब्हानो तआला बताते हैं। वहां पर हजरत मरियम का जिक्र भी उन्हीं में मौजूद है, लेकिन वहां पर हजरत मरियम का नाम नहीं लिया गया कि इतने मर्दों में एक औरत की बात के पीछे चल रहा है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत नूह की जो कौम थी उन्होंने ऐसे किया, जब हजरत मरियम की बात आई तो कहा वो एक औरत, उसने ऐसे किया। ठीक है ना? तो अल्लाह सुब्हानो तआला हया वाला है और हया को पसंद करता है। अल्लाह ने वहां पर औरत का नाम लेना भी नहीं पसंद किया कि मर्दों में औरत का नाम नहीं लेना। तो अगर अल्लाह यहाँ पे कहता है तुम्हें शोहर भी मिलेंगे तो हमें शर्म नहीं आती, बार बार ये जुमला आ रहा होता। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने बस ये कह दिया ना, तुम्हें आंखों की ठंडक तुम्हारे लिए वहां पर मौजूद है, तो इसका मतलब आप जो चाहते हो ना आपको वहां पर मिल जाएगा। जो आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब चीजों का मालिक है, बड़ा मेहरबान है। इस दिन इससे कोई भी बात नहीं कर सकेगा। जिस दिन जिब्रील और बाकी सब फरिश्ते सब बस्ता खड़े होंगे, रहमान से वही बात कर सकेगा जिसे वो खुद इजाजत देगा और दुरुस्त बात कहेगा। अब बात क्यों नहीं अल्लाह से की जा सकेगी कि घबराहट इतनी ज्यादा होगी कि हमारे साथ बनेगा क्या। और इसी वजह से जो है लोग जो हैं ईमान वाले वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उन्हें जाके कहेंगे भी यही कि आप तो पहले रसूल थे। यानी ये दलील भी हदीस से मिलती है कि पहले रसूल कौन थे। तो वो जाके उस दिन रोजे क़यामत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप तो पहले रसूल थे, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। यहाँ अल्लाह सुब्हानो तआला ने होलनाकियों की बहुत ज्यादा बात नहीं की, बस इतनी सी बात कर दी, कोई मुझसे बात नहीं कर सकेगा। यानी घबराहट इतनी ज्यादा होगी कि बोलतियां बंद हो जाएंगी। जो जबानें दुनिया में बहुत चलती थी ना, उस वक्त सब जबानें बंद हो जाएंगी। ये वो दिन है जो एक हकीकत है, और जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ से वापस जाने की राह इख्तियार करे। हमने तुम्हें इस अजाब से डराया जो करीब आ पहुंचा। इस दिन आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो इसके हाथों ने आगे भेजा, और काफिर कहेगा काश में मट्टी होता। तो ये काफिर कब कहेगा कि काश में मट्टी होता? जब अल्लाह सुब्हानो तआला जानवरों को जो है वो दोबारा सामने लाएंगे। जिसने सींग मारा होगा और जिसने खाया होगा वो जानवर उठेंगे। अब जिसने दुनिया में सींग मारा था ना, तो दूसरे को सींग दिया जाएगा, अब तुम उसको मार लो, बदला हो गया। ठीक है, इस तरह बदला पूरा करवाने के बाद उनको मट्टी कर दिया जाएगा। तो उस वक्त काफिर कहेंगे काश में मट्टी होता, मेरा भी हशर जो है इन जानवरों की तरह ही होता, मैं भी उठता ना, मेरी भी मौत जो है वो होती जैसे इनकी आज मौत आई थी, मुझे भी जिंदगी ना मिलती। तो करने का काम यहाँ पर क्या है कि क़यामत के आने का यकीन करना है कि क़यामत है, अकीदा दुरुस्त है, ईमान है, यकीन नहीं है। ठीक है, और क्या करना है? और इस चीज़ का हमें यकीन होना चाहिए कि अच्छे अमाल और बुरे अमाल जो भी अमाल हों, इनका बदला लाजमी मिलेगा। सूरत है अन्नाजियात, इसमें कहा जा रहा है जिस्म में गर्क होकर जान खींच लेने वाले फरिश्तों की कसम। तो ये किसके बारे में है? जो काफिर लोग हैं, जो मुनाफिक लोग हैं। ठीक है, इनकी जान को इस तरह से क्यों खींचा जाएगा? क्योंकि दुनिया में ही डूबे हुए थे।
अब फरिश्ते डूब डूब कर इनकी जान निकालेंगे, रूह बचना चाहेगी, जिस्म में इधर उधर भागेगी। फरिश्तों के बारे में यहाँ पर क्या आ रहे हैं, गरक कैसे कहते हैं, समंदर में गर्क हो गया, डूब गया, तो गोता लगाएगा जो है फरिश्ता जो जिस्म के अंदर, और खींच के उसको बाहर निकालेगा रूह को। और किसकी कसम, और इनकी जो बंद बंद खोलने वाले हैं, ये है मोमिन की जान, कि इतनी आसानी से उसको निकाल लिया जाएगा। उसकी भी रूह है लेकिन उसको मोहब्बत से निकाल लिया जाएगा। और इनकी जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं, यानी अल्लाह का जो हुक्म होता है ना, बस हुक्म सादिर हुआ तो ये चाहते हैं बस हम फौरन काम कर लें। फरिश्तों की कसम खाई गई। और किसकी कसम, फिर दौड़कर एक दूसरे से आगे निकल जाने वालों की कसम। अल्लाह कहते हैं कि अब हुक्म पता चल गया तो हर फरिश्ता चाहता है बस मैं जल्दी से अब ये काम कर लूं। फिर इनकी जो किसी हुक्म की तदबीर करने वाले हैं, अमल दरामद करने वाले हैं, उनकी भी कसम। जिस दिन कांपने वाली जमीन कांपने लगेगी, ये सारी जमीन जितनी भी है, सारी जमीन भी कांप रही होगी, और इनके ऊपर जो चीजें हैं वो भी कांप रही होंगी। इसके बाद जल्जले का एक और झटका आ पड़ेगा, दिल इस वक्त कांप रहे होंगे। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ये हमें आज क्यों बता रहे हैं कि आज तुम्हारे दिल नहीं कांप रहे ना। अगर देखा जाए तो हमारी दिल तो कांप जाने चाहिए थे पहली ही सूरत से। अल्लाह कह रहे हैं नहीं कांपे तो इस सूरत को देख लो। अपने आप को कहते हो मुसलमान, निकले मुनाफिक तो फिर, रूह को ऐसे निकाला गया तो फिर, कि गर्क हुआ अंदर फरिश्ता और निकाला। सिर्फ गर्क थोड़ी ही होगा, बाद में लानते भी इस पर जो पड़ रही होंगी वो, और मार भी पड़ रही होती है। कहते हैं कि जो बहनें रो रही होती है ना कि हाय मेरा भाई, हाय तू तो सूरज था, हाय तूने तो ये किया, तो फरिश्ते कहते हैं उसको पटाई करके उस वक्त कि क्या तू ये था जो तेरे घर वाले आज तुझे कह रहे हैं। ये पटाइयां हमें नजर नहीं ना आती हैं, इसलिए हम बेफिक्र हैं। तो अल्लाह सुब्हानो तआला यहाँ आयत 8 में फरमा रहे हैं दिल इस दिन कांप रहे होंगे। तो जरूरत किस चीज की है कि आज कांपे दिल। अल्लाह का हुक्म पता चले तो थर थर कांपे दिल, लरस जाए हम कि अल्लाह हमसे करवा लेना ये काम। और इनकी आंखें सहमी होंगी, इन्हीं आंखों में दुनिया छाई हुई थी ना, वो आंखें उस दिन झुक गई, सहम गई। और कुफारे मक्का कहते हैं कि हम पहली हालत में लौटाए जाएंगे जबकि हम बोसीदा हड्डियां बन चुके होंगे। कहते हैं ये वापसी तो बड़े घाटे की बात होगी। क्यों कहते थे बड़े घाटे की बात होगी, कि हमारा तो इतना बिजनेस है, हमारे तो इतने बड़े बड़े घर हैं, तो ये कैसे हो सकता है हम चले जाएं और फिर लोग जो है पीछे वाले वो वारिस बन जाएं। ठीक है, तो ये तो बड़े घाटे की बात है कि हम दोबारा उठें, ये नहीं हो सकता कि यानी हमारे घर हैं हम ही वारिस रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानो तआला इस तमाम कायनात का वारिस हो और वो हमारे घरों का वारिस बन जाए। वो बस एक गरजदार आवाज ही होगी, फिर वो यकदम एक मैदान में आ मौजूद होंगे। क्या आपको मूसा की खबर पहुंची? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात बताकर दोबारा तसल्ली दी गई है। जब तूवा की मुकद्दस वादी में इन्हें इनके परवरदिगार ने पुकारा था कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है, फिर इसे कहो क्या तेरे लिए मुमकिन है कि पाकीज़गी इख्तियार करे और मैं तुझे तेरे परवरदिगार की राह दिखाऊं वो और तू डर जाए। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई, मगर इसने इसे झुठलाया और बात ना मानी। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो मोजज़ात दिखाए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उस वक्त दरबार में, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद वो मोजज़ात भी उनके साथ चले गए। ऐसा ही है, मानते हो इस बात को? लेकिन अभी हमें क्या चेक करना है? अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि निशानी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो हाल क्या था आले फिरौन का? लौट गया वो फिरौन जो था और तदबीरें करने लगा। हमारे पास निशानी अल्लाह की मौजूद है, ये कुरान मौजूद है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा आज हमारे पास मौजूद है। ये कैसी किताब है जिसने हमें माजी की बातें भी बताई हैं। हमें नहीं पता कौम नूह कौन था, कौन थे ये लोग, कौम आद कौन, हमें तो नहीं पता। हमें कौन बता रहा है माजी की ये बात? कुरान ही तो बता रहा है। हाल की भी बता रहा है कि ऐसे करोगे तो बच जाओगे, ऐसे करोगे तो बच जाओगे। मुस्तकबिल की भी बता रहा है, अभी हम मुस्तकबिल ही के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने इस निशानी के साथ किया, आपने इस चीज को चेक करना है, क्या यही किया? लौट गए। बस आज पढ़ा था, वो एक पारा था, हमने पढ़ लिया, दोरा कुरान हमने प्रेजेंट करके सारा अटेंड कर लिया, लेकिन हुक्म कोई नहीं माना। वो तो मैं कर ही नहीं सकती, सॉरी, आगे से ये कह दिया और तदबीरें करने लगे कि अब जान किस तरह छूटे। इसने लोगों को इकट्ठा किया और पुकारा, कहने लगा मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फिर अल्लाह ने इसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। इस वाकया में समाने इबरत है इस शख्स के लिए जो अल्लाह की गिरफ्त से डरता है। क्या तुम्हें पैदा करना मुश्किल है या आसमान को जिसे इसने बनाया, इसकी छत को बुलंद किया, फिर इसने तवाज़न कायम किया, इसकी रात
اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے سامان زندگی ہے۔ تو یہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کی، کس کے لیے کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو یہ سب چیزیں تمہارے لیے کی ہیں، چھت، دن رات، اندھیرے روشنی، زمین کو بچھانا، پانی، چارہ، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ جانور چارہ کھائے گا تو دودھ دے گا نا، وہ کھائے گا تو ہمیں گوشت ملے گا نا، اور بعض لوگوں کے تو بزنس ہی یہ ہے مویشیوں کے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا کے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم دلہن ہو اس دنیا کی۔ دلہن کیا ہوتی ہے؟ بس انجوائے کرتی ہے، تو انجوائے کرو لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ۔ پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی، اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جب جنت کی بات آتی ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ قریب کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جہنم کی بات آتی ہے تو بس سامنے لایا جائے گا، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس وقت بھی اللہ کی رحمت ہوگی جو ایمان والوں کے قریب ہوگی، وہ کافروں کے قریب نہیں ہوگی کہ اللہ تسلی دیں گے لو تمہارے پاس ہی، ابھی تم اس میں انٹری دے دو گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جہنم کو قریب نہیں لایا گیا، ابھی دور سے نظارہ دکھایا گیا، دیکھ لو یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جو طالب شہرت تھے، جو طالب عزت تھے، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وہ اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک دل میں اللہ کا ڈر اور خواہش نفس دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اگر تو خواہش نفس کو پیچھے کر دو گے اور اللہ کے حضور کھڑے رہو گے، ڈر جاؤ گے، تو پھر اس کا رزلٹ آپ کو جنت ملے گی۔ ان 2-3 آیات سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے؟ جواب دیا گیا 2 قدم۔ اس نے کہا کہ کیسے 2 قدم؟ اس نے کہا پہلا قدم اپنی خواہش پہ رکھ دو، کچل ڈالو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہے۔ پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ 2 چیزیں تم لوگ مان جاؤ گے نا تو سمجھو خوشیاں ہی خوشیاں، کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ ایک کیا؟ اللہ کی شریعت کو مان جانا، دوسرا تقدیر کو مان جانا۔ تقدیر کو سب مانتے ہیں۔ ابھی جیسے ڈیتھ ہوئی ایک، تو اس میں وہ کہنے لگی کہ میرے پاس نا کفن کا کپڑا پڑا ہوا تھا اس لیے ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ہمارے کانسیپٹس ہو گئے ہیں۔ اب اگر کفن کا کپڑا گھر میں پڑا ہے تو ڈیتھ ہوگی، تو پھر تو دکاندار کفن بیچے ہی نا، کہ میں ہی نہ مر جاؤں، وہ تو پوری دکان لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تقدیر پہ ایمان لا رہے ہو اور سمجھ یہ رہے ہو کہ وہ فلاں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا کپڑا تھوڑا بچ گیا تھا، وہ میں نے سنبھال لیا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر یہ ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ تو کنسیپٹس ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، عقیدہ بہت گڑبڑ ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر بتائی گئی ہے، فیس ایکسپریشنز کہہ دو، ان کے چہرے کے تاثر بتائے گئے کہ کیا تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، محبت والا انداز۔ ہم بعض کا بچوں کو کہتے او آپ نے یہ کیا کیا، تو مطلب کیا ہوتا ہے ایسے کرنا نہیں تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ہم محبت سے بچوں کو کہہ رہے تھے او آپ نے یہ کیا کیا ہے نا۔ ہوا کیا کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت کا کام کر رہے تھے، تو ایک بلائنڈ صحابی آپ کے پاس آ گئے، وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، انہیں کیا پتا کون بیٹھے، انہوں نے آ کے اپنا سوال کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوڑے سے چہرے کا رنگ بدلا یا ماتھے پہ تھوڑی سی شکن آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ توجہ چاہ رہے تھے کہ میں ٹوٹل ادھر کروں جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، تاکہ کسی طرح دین کی طرف آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، جو دین سیکھنے آیا ہے نا اس کو آپ ایسے نہیں، اس کے ساتھ اس کو ایسے ڈیل نہیں کر سکتے ہیں۔ عبس وتولی، وہ پیغمبر ترش رو ہوئے، یعنی آپ نے یہ کیا کیا، آپ تو رول ماڈل ہیں، آپ ایسا کریں گے تو صحابہ ایسا کریں گے، صحابہ ایسے کریں گے تو سارے امتی بھی ایسا کریں گے، کہ جو جس کو دعوت کا کام کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے بس میں اسی سے بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی سیکھنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے تم چھوڑو پرے، تمہیں تو سب آتا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، پیار سے بولا اور بے رخی کی۔ اور ان کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سنور جاتا، کہ جو آپ وہ کویسچن کرنے آیا تھا آپ اس کا جواب دیتے تو اور وہ اپنے ایمان میں ڈٹ جاتا اور نصیحت قبول کرتا، تو نصیحت اسے فائدہ دیتی، مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ ابو جہل کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں؟ اتبا اور شیبہ، امیہ بن خلف، ابئی بن خلف، ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دعوت کا کام ان کے ساتھ کر رہے تھے، تو آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ ابو جہل کیوں رہ گیا. اصل میں تو اس کا نام تھا ابو الحکم، جو آپ اور میں جانتے ہی نہیں ہیں دین سیکھنے سے پہلے. کیا مطلب ہے؟ حکمت والا اس کا باپ، دانائی عقل مند اس کا باپ، یعنی اتنا عقل مند تھا، لیکن کیا کیا دین کے معاملے میں، کتنا بڑا بیوقوف نکلا نا. ہو کیا گیا نام مشہور اس کا، ابو جہل. یہ صحابہ نے نام نہیں رکھا تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا وہ ڈرتا ہے تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے. تو قرآن کا مقام کہاں پر ہے یہ بھی بتا دیا گیا. وہ قابل احترام صحیفوں میں ہے جو بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں اور پاکیزہ ہیں. ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. لعنت ہو انسان پر، کیسا وہ منکر حق ہے. اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ سے. اللہ نے پھر کیسے پیدا کیا؟ پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا. تو یہ ہے انسان کی زندگی. نطفہ سے شروع ہوئی تھی، اللہ نے دنیا میں پیدا کر دیا. ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا، تقدیر لکھ دی گئی. جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہاں تک لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے راستہ بھی اس کے لیے آسان کر دیا. اگر صرف دین اور دنیا کا راستہ لیں تو صاف بتا دیا کہ یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے. آسان کر دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ موت دی اور پھر قبر میں دوبارہ چلا گیا. ماں کی قبر سے نکلا تھا اس کے پیٹ سے، دوبارہ اسی صندوق میں چلا گیا. مٹی کی قبر یا مٹی کے پیٹ میں چلا گیا. قبر، کاف جو ہے نا، یہ جو حروف ہوتے ہیں، یہ جو لیٹرز ہوتے ہیں، الف با، یہ بھی میننگز رکھتے ہیں. تو کاف سے کہتے ہیں کہ اس کا ہے کاٹنا. تو امال کا سلسلہ قبر کاٹ دیتی ہے، پھر انسان عمل نہیں کر سکتا. اس سے بھی میسج مل رہا ہے. جب انسان کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا تو مزار میں لوگ جو ہیں وہ دعا کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ایک عمل ہے. آپ دعا کر رہے ہو، وہ دعا کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے وسیلہ ہو سکتے ہیں؟ وسیلہ بننا تو ایک عمل ہے. کاف کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ امال کا سلسلہ کٹ گیا. تو کیسے آپ کی دعاؤں کو وہ سن رہا ہوگا جو اندر ہے؟ پھر کیا کرتی ہے؟ یہ انا کو بھی کاٹتی ہے قبر. کہاں گیا انسان؟ پتہ ہی نہیں کہ کہاں پڑا ہوں. محتاج ہے دوسروں کا کپڑے پہنا دے، محتاج ہے کہ مجھے نہلا دے. انا کاٹ دیا قبر نے اس کو. پھر ہڈیاں کاٹ دیا اس کو بھی. جسم بھی کٹ گیا، ہڈیاں بھی کٹ گئی، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی. تو ایک لفظ جو ہے نا، ایک حرف، وہ بھی پیغام دیتا ہے. قرآن کا زبر زیر وہ بھی پیغام دیتا ہے. قرآن کی تشدید وہ بھی پیغام دیتی ہے. اسی طرح قیامت جو ہے اس کو بھی دیکھ لو، قاف سے تو سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں بھی خود ہی چیک کرو کس کس چیز کو قیامت کاٹتی ہے. رشتہ داریوں کو بھی تو کاٹ دیتی ہے. ماں بیٹی، بیٹی ماں، ماں باپ سب کٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ سے کیا سیکھا پتا؟ تزکیہ جو ہے نا ہم انسانوں کا، اب کون کر رہے ہیں؟ اسکالرز کر رہے ہیں. عام انسان ہے نا ہم، اب تو نبی نے نہیں آنا تھا. پہلے کون کرتا رہا؟ انبیاء کرتے رہے، اور انبیاء کو ہی لے کر آگے آج علماء کرام چل رہے ہیں. سیم انہی کا پیغام. ٹھیک ہے. تو تزکیہ عام انسانوں کا انبیاء کرنے والے ہوتے تھے. اب انبیاء کا تزکیہ کون کرے گا؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے تھے. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ کہا نا، عبس و تولی، او نبی آپ نے یہ کیا کیا؟ ایسے تو نہیں کرنا تھا، چہرے کا رنگ تو آپ نے نہیں بدلنا تھا. حالانکہ وہ جو بلائنڈ صحابی تھے انہیں تو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. لیکن اللہ کو ادا ان کی پسند تھی، وہ جو سیکھنے کے لیے آئے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا. اب جو کہتے ہیں خود گھڑ کے لے آئے، انہیں یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ نبی یہ کیسی آیات لا سکتے تھے. یہاں پر تو خود عطاب اللہ کا ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا. اس بات کو تو آپ گول کر جاتے. ٹھیک ہے نا، کہ یہاں تو مجھے کہا جا رہا ہے. تو پھر سیکھا آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ کہ شوق سے سیکھو. جو انسان شوق سے سیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. دعوت ادھر بھی دی جا رہی تھی اور یہ سیکھ چکے تھے. یہ تو بس ایک کوسچن ہی کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو ایمان والے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کے مقابلے میں وہ دیکھو تو نبی کا یہ شوق تھا کہ وہ سیکھ جائیں، لیکن انہیں شوق نہیں تھا تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں آئے. انہیں شوق تھا کہ مجھے یہ بھی پتا چلے، یہ بھی پتا چلے، تو اللہ کو یہ پسند آ گئے. جوتا ٹوٹ جاتا ہے نا، یا کوئی بھی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ہم ایلفی سے جوڑ لیتے ہیں. کتنی کوئی پائیدار ہے؟ عارضی. کہیں بھی جا کے وہ بے وفائی دکھا دے گی. پکڑ کے جوتا پھر رہے ہو گے، اب کیا کریں، دوبارہ ایلفی رکھ لیتے ہیں یا پھر بیگ میں رکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے، ہے نا. تو یہ بھی سمجھو، یہ دھکا سٹارٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ایلفی ہے. شوق سے خود سیکھو، کسی وقت بھی یہ جو ہے کٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی. یہ ایلفی جو کھینچ کے آپ کو لایا جاتا ہے نا، وہ پھر وہ تڑپ نہیں ہے آپ میں. آیت 38 اس میں روز قیامت بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا.
تو روزے قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر نیک لوگوں کی ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ چہرے کیسے ہوں گے. دل تو خوش ہوں گے ہی نا، تو دل کی خوشی بھی چہروں پر آ جاتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، گلوئنگ فیسز. یہ کسی پارلر میں نہیں گئے تھے، ابھی آرٹیفیشل جاتے ہیں، ایک دن دو دن چلا، پیسے بھی اتنے دیے ہوتے ہیں، ختم. اور اگر ہمارا ویسے بھی دنیا میں دل خوش ہوتا ہے نا، اسی وقت چہرہ بھی خوش ہو جاتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے نا، دوسرے انسان کو ہم فریش لگتے ہیں. ہم ذہنی طور پہ تھکے ہوئے نا، تو چہرہ خود بخود ذہنی طور پہ بھی تھکا ہوا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہنستے ہوئے خوش و خرم، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چھا رہی ہوگی. یہ اسکالرز کہتے ہیں یہ ہیں لولے لنگڑے لوگ. اسکالرز یہ کہتے ہیں یہاں بھی کیا تھے، معذور ہی تھے. اللہ نے آنکھیں تو دی تھی لیکن کام نہیں کیا نا. تو اللہ نے کیا قرآن میں کہا، سم بکم عمجن، اندھے بہرے گونگے. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور بد کردار ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں اپنے چہروں کو معذور نہ بنائیں. ہمیں یہاں سے یہ میسج مل رہا ہے، ٹھیک ہے. لولا لنگڑا چہرہ ہو رہا ہے، صرف پورے جسم کی میں بات نہیں کر رہی. چہرے کو لولا لنگڑا نہیں بنانا ہے. اور دوسری بات اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے نا، اسکالرز کہتے ہیں وہ مندر بن گیا. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اس مندر کے اندر بہت سے بت ہیں. انا کا ہے، نفس کا ہے، اولاد کی خواہشات کا ہے، شوہر کی خواہشات کا ہے، بھائیوں کی خواہشات کا ہے، جو احکامات سے ٹکراتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خواہشات احکامات سے ٹکرا رہی ہیں اللہ کی. تو ان بتوں کو کہتے ہیں اسکالرز کے پہلے توڑو، پھر مندر ٹوٹے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے چمک دمک رہے ہوں گے. 5 قسم کے رشتے ایسے ہیں جس کے لیے انسان جو ہے نا جان کی بازی لگا دیتا ہے. آج کوئی ہمارے بھائی کو کچھ کہہ کے تو دکھائے، ہم اس کو آگے سے جواب دیں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ بہن خاموش رہے. وہ فوراً کہے گی کہ ہوگا ہی نہیں میرا بھائی ایسا، چاہے ہو بھی اسے پتا، لیکن اگلے کا وہ منہ بند لازمی کروائے گی. ٹھیک ہے. تو دیکھ لو پھر اس دن کیا ہوگا جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی. آیت 33 میں بتایا جا رہا ہے. تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. ماں باپ کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے، ہر غیرت مند انسان اٹھے گا کہ میری ماں تو میرا باپ، تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے. اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. گلی محلے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، تو بچہ گر کے آ گیا تو باپ نکلے گا باہر، میں پتا تو کروں کس نے کیا ہے. ایسا ہی ہے، ماں بھی نکلے گی، بہن بھی نکلے گی. ٹھیک ہے، قصور چاہے اپنے بچے کا ہو، وہ اگلے کی ٹھکائی کر کے آئے گی. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رشتوں کا 5 رشتے ایسے جو قریبی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا، یہ رشتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہم سے مدد مانگ لیں کہ ہمیں کوئی کہہ نہ دے کہ ہماری ہیلپ کرو. نیکسٹ سورت آپ دیکھو، تکویر. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. ہم سوچ سکتے ہیں سورج کو کیسے لپیٹا جا سکتا ہے، اور کیسے لپیٹ لیا جائے گا. جو لفظ بتاتے ہیں نا، جیسے پگڑی ہوتی ہے نا، اس کو لپیٹا کیسے جاتا ہے، ایسے ایسے نا گول گھما کر، ویسے لپیٹ لیا جائے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ رب کر رہا ہے، جو کہتا ہے میں ہوں قدیر، قوت میری ہے، فیصلے میرے ہیں. اور ستارے بے نور ہو جائیں گے. آج ستاروں کو دیکھ لو، اس دن یہ ستارے بے نور ہوں گے، ان میں روشنی نہیں ہوگی. پہاڑ چلائے جائیں گے. کبھی پہاڑوں کو چلتا دیکھا؟ اللہ کہہ رہے پہاڑوں کو ہم چلا بھی دیں گے. اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. تو یہ والی جو اونٹنیاں، یہ تو بڑی ویلیو رکھتی تھی نا ان کے لیے، کفار مکہ کے لیے. اور آج بھی جو حاملہ ہوگا جانور، کوئی بھی مادہ، تو کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ وہ تو اس کے جو ہیں آنرز، وہ تو خوش ہوں گے نا کہ بھئی اب جو ہے نسل بڑھے گی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی. اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکائے جائیں گے. کبھی سمندروں کو دیکھا؟ ہم نے دودھ ابلتے دیکھا ہے، سمندر کو ابلتے نہیں دیکھا. تو سمندر ابل رہے ہوں گے تو مطلب کیا، گرم بھی ہوں گے. بس ایسے ہی تھوڑی فاؤنٹین کی طرح، جیسے پانی ابلتا ہے، جیسے دودھ ابلتا ہے، اس دن گرمی کی وجہ سے ایسی آگ لگ جائے گی اس میں کہ وہ جو سمندر ہے وہ ابل رہے ہوں گے. اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا. اتنی قسمیں اور اتنی تاکید کے بعد، اتنی تاکید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا نا، ان سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں ماری گئی تھیں. پوچھا تو کس سے جانا تھا؟ جنہوں نے زندہ درگور کیا. پوچھا تو ان سے جانا تھا بھئی تم نے کیوں ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی. لیکن بچیوں سے پوچھا گیا، مظلوم سے پوچھا گیا تم بتاؤ تمہارا قصور کیا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اتنے غصے میں ہوں گے نا، ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے کہ میں یہ پوچھوں کہ بھئی تم نے کیوں کیا ایسا بچی کے ساتھ. بے قصور سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ تمہارا قصور کیا تھا جو تمہارے باپ نے تمہیں
دفنا دیا تھا یا قتل کر دیا تھا یا گلا دبا دیا تھا. تو چیک کر لو کہ آج نہیں ایسا ہوتا. بچیوں کو ایسے نہیں کیا جاتا. جن کو پتا چل جاتا ہے ہماری بیٹی ہوگی تو یہی کرتے ہیں, ایبورشن کروا لیتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ, آج بھی ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیسے زندہ درگور بچیوں کو کیا جاتا ہے, جب ساس تانے دیتی ہے لے کر تم کیا آئی تھی, ماں نے کیا سکھایا تھا, ہے نا, باپ نے تمہیں دیا ہی کیا. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہی تو ہوتا ہے زندہ گاڑ دینا لڑکی کو. پہلے محبت سے لے آنا اور اس کے بعد اس کو تانے دیتے رہنا. پھر کسی ایسی لڑکی جس کے جو ہیں بیٹیاں زیادہ ہو جائیں تو بھی اگلے مار دیتے ہیں سسرال والے کہ کیوں, ایسا کیوں ہوا. یہ پتہ نہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے, بیٹیاں آ رہی ہیں تو آ کیوں نہیں ہے دنیا میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, کیا میں تمہیں سب سے افضل صدقہ نہ بتاؤں کہ تیری ایسی بیٹی جو بیوہ ہو گئی ہو یا جس کی طلاق ہو گئی ہو, اب وہ اپنے گھر واپس آ گئی میکے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو بھی خرچہ اٹھایا جائے گا. تو یہ کیا چیز ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ افضل صدقہ ہے کہ اس کو سپورٹ کرو. آیت 13 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت قریب لائی جائے گی. ابھی پیچھے پڑھ لیا تھا نا, وہ سامنے سے دکھائی جا رہی ہے, بس یہ ہے, یہ دیکھ لو تمہارا یہ رزلٹ اور نتیجہ. لیکن یہاں اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت کے اللہ ایمان والوں کو کیسا خوش کر دیں گے. وہاں پر میدان حشر میں بھی قریب آ گئی تو ان کو حوصلہ ہی ہوگا نا. ازلفت لفظ یوز ہو رہا ہے یہاں پر. زلف کیا ہوتی ہے, بالکل ہی تو پاس ہے. کتنی پاس جنت کو کر دیا جائے گا, خوشبو بھی محسوس ہو رہی ہوگی اس کو, ہے نا. تو بس ایک تڑپ ہی ہوگی, بس جلدی سے میں اس میں داخل ہو جاؤں. اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. تو اتنا جب وہ قریب آ جائے گی, اور پیچھے جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے, پیچھے دوزخ بھی بھڑک رہی ہے. آیت 12 میں دوزخ کو بھڑکا دیا گیا, جنت کو قریب لایا گیا, تاکہ اب جو اہل جہنم ہے وہ بھی ذرا حسرت تو کر لے نا, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی تھوڑا حسرت کرنے کا یہاں پہ جو ہے بتایا گیا, حسرت کرو اب. تو اسکالرس کہتے ہیں اس وقت ہر شخص کو پتا ہوگا کہ وہ کیا لایا ہے, تو کوشش کرو کہ اچھی رائٹنگ میں لکھ کے لے کے جاؤ, امال اچھے کرو. جب سامنے آئے تو انسان خوش ہو جائے کہ میں نے یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. نیکیوں کا بیگ ریڈی کرو, ایک بیگ بناؤ خیالی طور پر, اور سوچو کہ آج میں نے یہ اچھا کام کیا تھا, میں نے اس میں ڈال دیا, سنبھال دیا اس کو. میں نے اب تانے نہیں دینے, لوگوں کو بتانا نہیں ہے اس نیکی کا. ایسی نیکیاں ساتھ بندہ لے جا سکے گا نا. تو پتہ کیا چل رہا ہے یہاں سے, کہ ہر انسان کو خود پتا ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا. اور یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے. کس کا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہاں پر دیکھو کیسے محبت دے رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں. یہ قرآن تو اللہ نے کہا, اللہ کا کلام ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے. حضرت جبریل علیہ السلام لا کے انہیں سنا رہے تھے نا, تو اللہ نے جبریل سے ہی منسوب کر دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا قول ہے. حالانکہ کیا بتا رہی ہوں, کلام تو اللہ کا ہے. تو محبت دی حضرت جبریل علیہ السلام کو, تعظیم, عزت. جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو پیغام لا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک لا رہا ہے, 19-20 کا بھی فرق نہیں کر رہا. یہ بھی پتا چل رہا ہے. وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے, با اعتماد ہے. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں آج بھی جو کتاب کا امین بننا چاہتا ہے وہ امین طریقے سے دیانتداری کے ساتھ کام کرے, اللہ کے ہاں وہ امین ہی کہلائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے دیانتداری کے ساتھ کام کیا, وہ امین ہو گئے آسمان کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایمانداری سے کام کیا, وہ زمین کے امین بن گئے. تو اسکالرز نے میں نے کیا بتایا, کیا میسج دیا, کہ جو بھی دین کا کام کرے گا وہ ایمانداری کے ساتھ کرے, خلوص کے ساتھ کرے, تو اللہ کے ہاں اسے امین ہی جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا. کوئی یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں نا, تو وہ نیکیاں اس کا اپنا کمال ہے. میں صبح اتنے بجے اٹھتی تھی تو میں نے کر لیا, ٹھیک ہے, ہم نے دورہ قرآن اس لیے اٹینڈ کر لیا کہ ہم ایسے 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 مینیج کرتے تھے. نہیں, اللہ کیا بتا رہے ہیں, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. نہ اور نہیں, تمہاری چاہت نہیں ہے کہ تم کر سکو, اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تمہارے ارادے ہیں, منصوبے ہیں, کن تو اللہ ہی کہتا ہے. تم نے دوڑ ضرور لگانی ہے, یہ نہیں کہ اب ہم نے بیٹھ جانا, اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. نہیں, دوڑ لگاؤ, پوری کوشش کرو, لیکن توفیق اللہ دے گا, آسانیاں پیدا کر دے گا. ابھی بھی جو لوگ گھروں میں موجود ہیں وہ جو کام کریں آپ بھی وہی کام کر رہے ہو, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ گھر جا کے کہو آج تو میرا سارے گھر والے بھوکے رہ گئے کیونکہ میں نے کلاس اٹینڈ کر لی تھی. آپ کے سب کام ہو گئے. وہ کیوں ہو گئے؟ یہ جو اللہ نے پیچھے کہہ دیا ہے نا, اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اللہ نے آپ کی چاہت تھی کہ آپ کا یہ کام بھی ہو جائے, اللہ نے یہ بھی کروا دیا آپ سے. گھر کا بھی کوئی پینڈنگ کام نہیں ہے, آپ نے سب کام کیے, برکت ڈل گئی. اور جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے نا, اس وجہ سے اگنور کریں گے قرآن کہ میرے میڈ کا ٹائم, میری روٹی کا ٹائم,
ان کا سارا دن جا کے دیکھ لو، ان کے کام ختم نہیں ہوں گے. نیکسٹ آیت میں آیت 6 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو پکارے ہیں، تمام لوگوں کو، یا ایوہ الانسان. سوال ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنا کچھ پتا چل جاتا ہے پھر وہی سب کچھ کرتے ہو. وجہ اللہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر وہی کام. ابھی جاؤ گے تو امی کو فون ملا کے بتاؤ گے امی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا. سہیلی کو راستے میں بتاتے ہوئے جاؤ گے، دیکھو اس کو دیکھا تھا وہ کیسی تھی. ابھی اللہ کہتے ہیں دین سیکھ رہے ہو، صرف یہاں پر خاموش ہو. کیوں؟ کیونکہ اتنا پتا چل گیا تھا قرآن سنتے ہوئے خاموش رہنا ہے. استاد بھی نہیں بولنے دیتے، اس لیے بھی تو ہم خاموش ہیں نا. لیکن باہر جاتے ہی پھر وہی دنیا کی بات، وہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. کیوں؟ سوال ہے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اسی کا جواب اسی آیت میں موجود ہے، بربک الکریم، کہ تمہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، اس وجہ سے تم دھوکے میں ڈل گئے. جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر متوازن بنایا. اللہ کہتے یہ مت اس چیز کو بھی یاد کر لو، مالک یوم الدین، اس کو بھول گئے ہو تم. تمہیں اللہ نے جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا، متوازن پیدا کیا. آنکھیں ہیں ان کی بھی، لیکن انہیں یہ تھوڑی پتا ہے کہ یہ توحید ہے تو یہ شر ہے. پہچان تو نہیں سکیں گے نا، وہ تو ان کے اندر ڈال دی گئی جو تسبیح اس مطابق وہ تسبیح کر رہے ہیں. اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے نا. ان کے پاس کان تو ہیں، وہ سمجھ تو نہیں سکیں گے، وہ اس طرح سن تو نہیں سکیں گے نا. شعور تو نہیں ہے نا ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے کہا تمہیں تو متوازن بنایا تھا، جانوروں کا مقابلہ کرتے ہو. جس صورت میں بھی اسے چاہا تمہیں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا. یعنی اتنی سی بات ہے اللہ نے، لیکن کتنا زبردست اس میں پیغام دیا کہ سب کے الگ الگ جو ہیں فیس ہیں، ہاتھ الگ الگ ہیں، انگلیوں کی شیپ الگ الگ ہیں، نیلز الگ الگ ہیں، پھر یہ جو ہمارے پرنٹس ہیں، فنگر پرنٹس، یہ الگ الگ ہیں. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ غور نہیں کرتے ہو؟ ہر ایک اتنی انسانیت سب دوسرے سے مختلف ہے. ہم بچے جو مل رہے ہوتے ہیں آپس میں، بہن بھائی آپس میں یا ماں بیٹی آپس میں، ہم یہ کہتے ہیں تم جیسا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے تو پہچان ہی نہیں ہوگی یہ تم ہو کہ وہ. ایسا تو نہیں ہوتا نا. غور کیوں نہیں کرتے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. یہ اللہ نے بتا دیا کہ جو شیطان ہے نا اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. نیکسٹ صورت ہے متففین. اس میں اس کا میننگ کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا ناپ تول میں کمی کرنے سے؟ پہلی بات تو یہ کہ ناپ تول میں کمی جو ہے وہ یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ دکانوں پہ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے. نہیں، اس میں آپ نے اپنی گفتگو میں چیک کرنا ہے. کہیں کچھ کہہ رہے ہو، کہیں کچھ کہہ رہے ہو، کیا ہے. ٹھیک ہے، ساس اپنے آپ کو چیک کرے، بیٹے کو کچھ اور رپورٹ دی جا رہی ہے، بہو سے بات کچھ اور ہوئی تھی. بہو بھی اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس سے بات کیسے ساس نے کی تھی اور اس نے بیٹے کو کیسے بتائی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ باتیں کیسے ہم تک پہنچی تھی اور ہم آگے کس طرح سے پہنچاتے ہیں. غلط طریقے سے پہنچائی گئی تو کیا ہے، یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کر دی. اگر ناپ تول میں ذرا سی بھی کمی کر دی، متففین یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا جو ہے ناپ تول گھپلا کرنا، بلنڈر کر دینا. نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی سی کمی کرنا. تھوڑی سی. آپ نے کسی سے کوئی سیر چیز لی ہے نا، تو اس نے تھوڑا دودھ لیا آپ نے، چلو کلو، اس نے تھوڑا سا نہیں دیا بیچ میں. ہمیں لگ رہا ہے کلو ہے لیکن ہم گیس کر رہے ہیں اس کو اٹھا کے شاپنگ بیگ کو، کچھ ہلکا لگ رہا ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا بہت ہلکا لگ رہا ہے، کچھ ہلکا لگ رہا ہے، تھوڑا سا نکالا اس نے. یہ ہے متففین، تھوڑی سی کمی. 2 درجن کیلے لیے، 1 کیلا اس نے کم کر دیا، 24 کی بجائے 23 دے دیے، تو کیا ہے متففین، تھوڑی سی کمی. تو اس تھوڑی سی کمی بیشی پر بھی کیا ہوگا، ویلن. یہ وادی کا نام بھی ہے جہنم کی، جہاں پر پیپ بھی ہے اور خون بھی ہے. یہ ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں. انشقاق صورت ہے، اس میں آیت 8 ہے. اس میں کہا ہمیں کیا جا رہا ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو اللہ کہتے ہیں جلد ہی حساب لے لیا جائے گا. تو ایک سوال ہے کہ بھئی حساب اللہ جلد لے سکتا ہے تو آج کیوں نہیں کافروں کا لے رہا؟ کتنے پڑھ چکے نا ہم سپارے. اللہ نے کہا کہ میں نے تقدیر میں لکھ دیا، لوہے محفوظ میں لکھ دیا، تمہیں مہلت دیا، تمہاری کھلی چھٹی ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جو مہلت اور کھلی چھٹی مل جاتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو احد میں نقصان ہوا تھا، اگر اسی وقت پکڑ کر ان کو نعوذ باللہ ان کو نقصان پہنچا دیا جاتا تو آگے ان کی جو نسل چلی تھی وہ چلتی نہیں چلتی. تو یہ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں. لیکن اللہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پھر زیادہ مشکل نہیں آئے گی کہ ریکارڈنگ کہاں ہے، کرامن کاتبین کہاں ہے، رجسٹر کدھر ہے، عمال نامے میں دیکھو کہاں چھوٹا چھوٹا جھوٹ لکھا. نہیں، ہائی لائٹس کیا ہوگا ہر چیز کو،
صاف صاف تمہارے سامنے نیکیاں بھی آ جائیں گی، تمہاری برائیاں بھی آ جائیں گی، میزان بھی قائم ہوں گے، ترازو بھی پڑے ہوں گے، ایک نہیں ڈھیروں ترازو پڑے ہوں گے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا۔ ہو سکتا ہے ان اعمال کو ہی جسم دے دیا جائے، ہر رائے موجود ہے، ایک رائے یہ بھی کہ جو آپ نیکیاں کرتے ہو نیکیوں کو ہی جسم دے دیا جائے، کہ اس میں کھڑا کر دیا جائے، برائیوں کو بھی جسم مل گیا دوسرے پلڑے میں، وہ 1 منٹ لگے گا اللہ کہتے ہیں حساب لینے کے لیے، تو حساب تو بہت ہی آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنی ہے کہ حساب جو لینا اللہ کے لیے آسان ہے، ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارا حساب آسان کر دے۔ ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ آگے ہم جو ہیں ہمیں لگتا ہے ایک متقی بندہ بیٹھا ہے اور اس کا اپوزٹ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ آیت 13 میں بتایا جا رہا ہے اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش رہتا تھا، یہ اللہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں پیچھے والی کو کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ جناب وہ اس سے ڈرتا ہے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ بچوں کو کیوں کچھ نہیں کہہ رہا؟ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، بچے کہیں گے بابا ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، بیٹیاں کہیں گی ماما ایسے ہی کہتی رہتی ہیں، تو گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے شوہر نے بیوی سے نہیں کہا، بھائی نے بہن سے نہیں کہا، بہن نے بھائی کو نہیں سمجھایا، ماں باپ نے بچوں کو نہیں سمجھایا کہ جو جس حال میں کرتے رہو بس کوئی بات نہیں، وقت آئے گا نہ تو چینج ہو جائیں گے، میں بھی جوانی میں ایسی تھی، یہ بھی جوانی میں ایسے ہیں، وقت آئے گا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا، اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ میرے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ غصہ ہے اللہ کا کہ کیوں، ماحول کی کیوں فکر کی تھی، مجھ سے کیوں نہیں ڈرے تھے، لوگوں سے ڈر کے کیوں نہیں آئے گا، اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو جب چاند پہ پہنچے نا سائنس، تو ہمیں تب پتا چلا وہ یہ سائنس جو ہے یہ پہنچ گئے، سائنٹسٹ جو ہے پہنچ گئے، اور ان کی سائنس کہاں سے کہاں ان کو لے گئی اور انہیں جھنڈا گاڑ دیا۔ 1450 سال پہلے آیت 18 میں بتا دیا گیا تھا کہ چاند پہ انسان پہنچ جائے گا، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ 14ویں کا چاند۔ اب کیا ہوا کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے، مطلب کیا ہے، لترک کا بننا کیا ہے، سواری، سواری میں بیٹھ کے ایک طبقہ، ایک درجہ، دوسرا طبقہ یا دوسرا درجہ، ایک لیول کے بعد اگلا لیول، سٹیجز، سٹیپ، چڑھتے چلے گئے، چڑھتے چلے گئے، پہنچ گئے چاند پر۔ چاند پر کیا پہلی دفعہ جو پہنچے گا وہ مسلمان ہوگا۔ آیت 20 میں بتایا جا رہا ہے فما لہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان نہیں لایا ہوگا، چاند پہ جو پہلا پہنچے گا وہ کافر ہوگا۔ سائنس کا سبجیکٹ اللہ نے پڑھا دیا نا۔ سورۃ البروج ہے، یہاں پر ہوا کیا تھا کہ مسلمان ہو گئی قوم، بادشاہ چاہتا تھا میرے آگے سجدہ ہو، کیونکہ بادشاہوں کو تو اس چیز کا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے سامنے سجدہ ہو، ہم نعوذ باللہ رب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، بعض جگہوں پہ خندق اور بعض جگہوں پہ اسی لفظ کو جو ہے جمع کیا گیا، مطلب یہ کہ خندقیں یا تو کھدوا دی یا ایک بڑی سی گہری خندق کھدوا دی، اور اس نے کہا آگ لگاؤ اور اب جو بھی ایمان والا ہے وہ اس میں کود جائے۔ ایمان والے کوئی نہیں گھبرائے، کودتے چلے گئے۔ لوگوں کا حال کیا تھا، جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی تھی، اللہ کہتے ہیں گڑھا کھدا ہوا تھا بہت گہرا، آگ لگی ہوئی تھی، بھڑک رہی تھی آگ، ڈرے نہیں تھے۔ جب کہ وہ اس کے کنارے بیٹھے تھے، جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو حکم کو کس کا تھا، بادشاہ کا نا، تو باقی جو ان کے درباری اور جو باقی عوام تھی نا وہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ اچھا آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ میں کود بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہے ہیں، لیکن بچایا کسی نے نہیں۔ میسیج اس میں کیا ہے کہ برائی دیکھنی ہے تو خاموش نہیں رہنا، وہی اسی میں حصہ ڈال جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیچارے بے قصور ہیں، نہیں، اللہ انہی کے ساتھ لے کر آیا جنہوں نے خندق کو کھدوایا تھا، کہ برابر ہو، ایک جتنا وہ حکم تھا اس کا اس نے کر دیا، ٹھیک ہے نا، وہ جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا، اب اس نے بندوں کو نہیں ڈالنا تھا، تم جو بندوں کو بھی ڈال رہے تھے اور تم تماشا بھی دیکھ رہے تھے، تم دونوں برابر، اس بادشاہ کے برابر۔ اور کیا پتا چل رہا ہے کہ آزمائشوں کی وجہ سے دین سے نہیں ہٹنا۔ ایمان والوں کو بھی تو دیکھو نا، کتنی بڑی آزمائش تھی نا، دین سے نہیں ہٹے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تو نہیں تھے، ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ تو بعد میں ٹھنڈی ہوئی تھی، آگ میں کود گئے، یہ تو نبی نہیں تھے نا، یہ تو عام تھے آپ کے اور ہماری طرح کے لوگ، وہ بھی کود گئے۔ یہ دیکھو ذرا، اللہ ہمیں ایسا ایمان دیتے۔ سورت ہے الغاشیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے۔ خوف زدہ کیوں ہوں گے؟ وجہ پتا چل رہی ہے آیت میں، نیکسٹ آیت بتا رہی ہے عاملۃ ناصبہ، کیوں ہوں گے؟
سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے. وہ انہوں نے تو محنت کی ہے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ کو یہ آیت بتا رہی ہے. عاملۃ ناصبہ، انہوں نے عمل کیا اور عمل کر کر کے تھک گئے. اس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، ابھی پیچھے پڑا ہے کہ خوش خوش ہوں گے، ہے نا، گلو کر رہا ہوگا ان کا چہرہ بھی. لیکن یہ تھکے دنیا میں بھی اس دن بھی تھکے ہوں گے. جیسے یہ کنڈے ہوتے ہیں، ساری رات یہ لوگ کرتی ہیں نا کام، اللہ کا حکم تو نہیں تھا نا، تھک گئے بےچارے ساری رات جاگے لوگوں کو کھلانے کے لیے. اللہ کا حکم ہی نہیں تھا. اللہ نے اس دن پوچھ لیا، میں نے کہا تھا. رنگ فک ہو گیا نا پھر، کہ ہم نے کہا تھا تمہیں کہ ساری رات جاگو اور یہ کرو. نمازیں پڑھی نہیں، حلوے بناتے رہے تم لوگ بیٹھے ہوئے، پوڑیاں کھلاتے رہے لوگوں کو. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ نیتیں خراب ہوں گی نا تو مزدوری نہیں ملے گی. یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے. ان میں یہ نصارہ بھی آتے ہیں، وہ بھی عمل کر رہے ہیں. وہ اگر ہم دیکھیں یہودیوں کے مقابلہ، یہودیوں کے ساتھ اگر عیسائیوں کا مقابلہ کریں نا تو ان کا دل نرم ہے. وہ پھر بات سن لیتے ہیں. یہودیوں کی طرح کھانے کو نہیں پڑتے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے بظاہر دیکھنے میں نا. وہ عمل کر کے پہنچے ہوں گے لیکن تھکے ہوں گے. اور اپنی ساری مقدار دیکھ لو. اب یہ جو ربیع الاول منایا جاتا ہے کوئی آسان کام ہے؟ سارا دن ایک فکس کر دیا گیا نا، گلیوں میں گھومنا اور باجے بھی بجانے ہیں. ہم تھوڑی دیر باہر آ جاتا ہے نا پی پا، تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کیسی آواز ہے. سارا دن وہ پی پا کر رہے ہیں ثواب کے لیے. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، ادھر بھی تم تھکے تھے ادھر بھی تھکے ہو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری نسلوں کو یہ بدعات سے محفوظ رکھیں. سورۃ الغاشیہ میں کہا جا رہا ہے البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اسے بہت بڑی سزا دے گا. بے شک انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارا ذمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے اس سے پہلے کہ اللہ کر دے. خود اپنے آپ کو چیک کرو اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں چیک کر لے. اب اللہ نے کہا کہ حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. تو حساب کی تیاری کے لیے پتہ کیا کرنا ہے؟ بتاؤ قرآن کے ریفرنس سے. نیکسٹ سورت دیکھ لو، سورۃ الفجر. تو پھر کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہیں. سورۃ البلد ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والد کی قسم کھائی ہے. ووالد وما ولد. ٹھیک ہے، قسم اللہ کس کی کھا رہے ہیں؟ والد کی کھا رہے ہیں، اور اس کی اولاد کی بھی قسم. تو پورے قرآن میں دیکھ لو آپ نے، کہیں بھی ماں کی قسم آپ کو نہیں ملے گی. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی فضیلت جو ہے ماں کی ہے. ٹھیک ہے، کیسا درجہ ماں کا ہے، یہ میں حدیث بتاتی ہیں. پورے قرآن میں ماں کی قسم نہیں ملے گی، والد کی قسم ملتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ والد جو ہے وہ عظمت میں بڑا ہے. سارا دن بیچارہ، آپ سب کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ ہمارے لیے گئے ہوئے، اپنے لیے نہیں. ہم کہیں گے سوٹ بنا لو، وہ کہیں گے نہیں بہت ہے. ہم کہیں گے جوتے لے لیں، وہ کہیں گے نہیں. تو پھر عظمت ان کی زیادہ کہ ہماری؟ آپ جو بھی یہاں پہ کما رہے ہوگے نا، آپ پیسے بچا بچا کے رکھو گے، کبھی شوہر کے ہاتھ میں نہیں دو گے. شوہر بیچارہ پورے مہینے بعد پوری سیلری لا کے دے دیتا ہے، یہ لو. لیکن آپ پورا حساب رکھو گے کہ وہ میاں، وہ تو میں نے اپنے پیسوں سے اس دن چیز لائی تھی، تو وہ میرے پیسے نکالیں. شوہر نے کبھی کہا میری وجہ سے تم یہ چاٹ کھا رہی ہو بیٹھی، یہ جو چائنیز اڑا رہی ہو نا میرے پیسوں سے؟ کبھی کہا نہیں. تو اس لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ عظمت میں بہت بڑا ہے والد. سورت ہے الدوحا، یہ ہمیں میسیج دیتی ہے کہ شکوہ نہیں کرنا، شکر کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکوے کو یا شکایات کو شکر میں بدلنا ہے. مایوسیوں کو دور کرنے کا اس صورت میں نسخہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی ہے، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے، کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. ٹھیک ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا. ہمیں اللہ کہہ دے نا آپ، تجھے میں نے نہیں چھوڑا، وہی آ رہی ہوتی تو کتنے خوش ہوتے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بھی پیغام ہے جناب. آج جو بھی پریشان ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہے. آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. اگر والد کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تیرا مہمان ہو، جو چلے گئے دنیا سے وہ تیرے مہمان ہو. والدہ تو ہے نا، بھائی بھی ہے نا، بھابیاں بھی ہیں نا، تو کتنے رشتے ہیں؟ ایک رشتہ ہی تو لے لیا اللہ نے، اتنے رشتے آپ کے پاس ماشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آپ کو یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ تم اکیلی نہیں ہو اور میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں، یہ بھی اللہ نے کہا. اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے. یہ بھی بتا دیا گیا کہ پریشان نہ ہو، صحابہ کو فتوحات ملیں گی، آپ کو مقام محمود بھی ملے گا.
اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. مثلاً حوض کوثر اور پھر صحابہ، یہ سب کچھ بھی تو مل گئے. حضرت عمر کبھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، حضرت عمر کی آپ کا ساتھ مل گیا. خالد بن ولید آپ کے ساتھ مل گئے، اکرمہ آپ کے ساتھ مل گئے. یہ معمولی نہیں تھے، یہ والے جو صحابہ ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معمولی صحابی نہیں تھے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھا دی. یعنی نبوت سے آپ نا واقف تھے، غار ہرا میں جاتے تھے، ہمیں تلاش کر رہے تھے، شرک نہیں کر رہے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، ہمیں تلاش کر رہے تھے تو اللہ نے دیکھو کیسے آپ کو راہ دکھا دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں نا تو کتنے غم ہیں ان کی زندگی میں. دیکھو اگر کسی کوئی عورت ہے نا جس کی جو ہمیں پتہ چلے کہ اس کی پریگنینسی ہے لیکن شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیوری بعد میں ہو رہی ہے، تو جب ڈیلیوری ہوگی نا تو آپ بتاؤ کہ وہ بیٹے پہ خوش ہو رہے ہوں گے یا وہ اداس ہوں گے؟ وہ اداس ہوں گے کہ شوہر نہیں ہے. کتنا خوش ہوتا اگر وہ پاس ہوتا، تو اداسی ہوگی ان کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھ لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ان کے والد ہی نہیں تھے، پھر ماما بھی نہیں تھی، وہ بھی کچھ عرصہ پاس نہیں ہے، دادا بھی چلے گئے، چچا نے سپورٹ کیا وہ بھی چلے گئے. کچھ تو قریبی رشتے تو یہی ہوتے ہیں. آپ کے پاس تو کوئی بھی رشتہ قریبی نہیں رہا تھا، اپنے پھر بہن بھائی نہیں تھے. 100 دکھ ہوتے ہیں انسان کے جو اپنے بہن بھائیوں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ اتنا قریبی رشتہ بھی نہیں تھا. بظاہر دیکھو تو نبی کی اگر ہم فیملی پہ صرف بات کریں تو یہ ان کے یہ غم تھے. اس کے بعد دیکھو جو پھر ان کے ساتھ کیا گیا، جو اپنوں نے اہل مکہ نے کیا. ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹے کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی نا تو اس نے خوشیاں منائی تھی، خوش ہوا تھا بیٹا جو ہے فوت ہو گیا اس کا. ایک چچا ایسے خوش ہو تو دل پہ کیا گزرے گی نا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سکھا دیا تھا کہ چپ رہنا ہے. ایک اور تسلی دی گئی ہے، الم نشرح کہہ کے، لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ مطلب کیا ہے کہ کھول دیا، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، ایسے ہی ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اگر تو وہ دعا کر رہے ہیں، تو یہاں ان کی دعا نہیں پتہ چلی کہ میرا سینہ کھول دے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تو کھول ہی دیا آپ کا سینہ، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. کون سا بوجھ تھا ان پر؟ جب تک نبوت نہیں ملی تھی اور بتوں کو پوچھتے ہوئے نظر آتے تھے تو آپ کا دل دکھتا تھا کہ میں کیسے ان کو سمجھاؤں، کیا کروں. تو اللہ نے کہا میں نے دیکھو تمہیں نبی بنا دیا، اب کرو کام. توحید بتا دی نا کیسے لے کے چلنا ہے. جبریل علیہ السلام آ گئے نا، اب کرو کام. اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، دیکھو کتنی شہرت دے دی. کافر بھی آپ کو کہتے ہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سنتیں بھی ملتی ہیں، حدیث بھی ملتی ہے، سب کچھ تو ہے. کیسے آپ کا ذکر بلند کیا. کلمہ دیکھ لو کلمے کے ساتھ ہے، نماز دیکھ لو نماز میں جو ہے نبی ہمیں مل جائیں گے. اذان دیکھ لو، اذان نام لے کر ان کا بلند آواز سے پکارا جاتا ہے. بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں اگر قوم نوح کو تو طوفان آیا تھا تو مشکل کے بعد تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ آسانی ہے. مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے. بظاہر لگ رہا ہے موت آ گئی انسان کو، لیکن آپ یہ دیکھو وہ کتنی مشکل میں تھا. اس تکلیف میں تو نہیں تھی نا، آپ تو نہیں تھے نا، تکلیف میں تو وہ پیشنٹ تھا. تو اس کے ساتھ کیسے آسانی ہوگی کہ قدم اس کا فوراً جنت میں انشاءاللہ جائے گا. ہمیں تو امید کرنی ہے نا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے. ایک قدم اس کا دنیا میں تھا جو آپ سے بے خبر ہو چکا تھا، اسے آپ کا نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون میرے پاس ہے کون نہیں ہے. وہ پریشان، اس کی طبیعت میں تکلیف تھی، وہ ہم سے ڈسکس بھی نہیں کر پا رہا تھا، ہم سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اب کیا کرے نا. وہ مشکل میں تھا، اللہ نے کیا کیا، ایک تو اس کی وہ چیزیں جو ہے اس کا ٹیسٹ بن گئی، گناہ دھل گئے، پاک ہو گیا، اگلا قدم جنت میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا کہہ کے یہ کہا ساتھ ہی آسانی ہے. طوفان نوح میں کشتی چل رہی ہے، ایک طرف کیا تھا پانی اور وہ کشتی کیا تھی آسانی. اسی طرح سامنے سمندر، پیچھے آل فرعون، خشک راستہ کیا تھا آسانی. مشکل کے ساتھ ہی آسانی تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا ہی نہیں کہ 10 منٹ ٹھہر جاؤ پھر عصا مارنا، نہیں، پیچھے لشکر ہے. بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ مارنا تھا تو ادھر ہی مار دیتے. اتنا تنگ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ادھر لا کے ہمیں مار رہے ہو سمندر میں، مارنا تھا تو مصر میں ہی مار دینا تھا. اب اپنے بھی اٹھ کے ایسی باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے بھی، اپنی امت، اپنی قوم. پیچھے نظر آ رہا ہے جی فرعون اور اس کے گھوڑے اور گرد و غبار اڑتا ہوا. آگے سمندر، اب کیا کرنا ہے، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، بس عصا مار دیں خشک راستہ مل جائے گا.
تو یہ مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ کہ ہم نے یہ کہا تھا ہم بھی اسی کشتی کے سوار ہیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہیں کشتی والے یا ایمان والے بیٹھے تھے. صورت ہے اس میں قسم کھائی گئی ہے انجیر کی، وہ تین والزیتون، ٹھیک ہے، طور سینین، اور اس پرامن شہر مکہ کی بھی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. سب سے بہترین جب اللہ کہتے ہیں نا تو نقش نہ دیکھنے لگ جایا کرو کہ اس کا تو رنگ کالا ہے، اس کا تو ناک موٹا ہے، یہ نہیں دیکھنا. دیکھنا کیا کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجہ میں لٹا دیا. تو اس کے بہت سے میننگ ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو انسان نے اپنا کیا حال کیا. اللہ نے تو بہترین بنایا تھا، اس کے اندر فطرت رکھی تھی، لیکن وہ آیا تو اس نے کیا کیا، اسے یہودیوں سے امپریس ہوا، ویسا بن گیا. نصارہ کا لباس اچھا لگا، ویسے لگ گیا. ہندوؤں کو دیکھا ہمسایہ ملک کے، ویسا بن گیا کہ اس کی یہ چیز بہت اچھی ہے، اس کی ساڑی ایسی ہوتی. میں نے بھی جو بلاؤز ہے نا چھوٹا بنانا ہے، اس کا سلیو لیس ہوتا ہے. یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ تو ہم نہیں کہیں گے ہم نے یورپ سے سیکھا، یہ تو آپ نے ہمسایہ ملک سے سیکھا کہ وہ ساڑیاں کیسے باندھتی، ہم نے ایسے باندھنی ہے. ہماری ہاف سلیو ہونی چاہیے، ہماری سلیو لیس ہونا چاہیے، یا ہمارے بازو نظر آنے چاہیے، ہمارا گلا ڈیپ ہونا چاہیے، پیچھے ڈوریاں لگی ہونی چاہیے، یا پھر یہاں پر کیا بازو میں روشن دان بھی ہونے چاہیے، ذرا ہوا لگ جائے. یہ کہاں سے سیکھا؟ یورپ سے سیکھا، یہ تو یہاں سے سیکھا. تو یہ اللہ نے کہا پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجہ میں لوٹا دیا. یہ حال کیا انسان نے اپنا. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے نیکی ایک نیکی کر کے بس کر کے نہیں بیٹھ گئے تھے، کرتے گئے ایک کے بعد اگلی نیکی، ایک کے بعد ایک اگلی نیکی. اسکالرز کہتے ہیں جنہیں منزلوں کی طلب ہوتی ہے نا تو منزلیں خود پھر انہیں بلاتی ہیں، خود موقع ملتا ہے یہ بھی نیکی کر لوں وہ بھی نیکی کر لوں. ایک نیکی سے اگلی نیکی جو ہے جنم لیتی ہے. ایک خیر کر لو گے اگلا خیر آپ کو خود ہی خیر نظر آ جائے کہ میں اب یہ بھی کر لوں. تو جب یہاں پہ دوڑ لگ گئی، آپ رکے نہیں، تو پھر نعمتیں جو اللہ دے گا وہ کیسے روک لے گا؟ آپ دنیا میں تو رکے ہی نہیں تھے اللہ کی خاطر. سوال ہے اللہ کا لاسٹ آیت میں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہاں جی بتاؤ کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کے کتنے ہی بادشاہ کہاں نظر آ رہے ہیں بتاؤ نا مجھے. مٹ گئے، فنا ہو گئے، کئیوں کے نام پتہ ہے کئیوں کے پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب بتاؤ نا بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب حاکموں میں سے بڑا حاکم نہیں ہے. تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ اللہ بے شک آپ ہی حاکم ہے، سب سے بڑے ہم گواہ ہیں. پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھو. تو کیا پڑھیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ کیا پڑھیں؟ پیغام ہمیں یہ بھی دے دیا گیا. اللہ نے آگے یہ نہیں کہا، ایک تو یہ پیغام ہے اقرا بسم ربک، کہ جو بھی چیز پڑھنی ہے نا آپ نے، قرآن پڑھو یا کچھ بھی پڑھو، اللہ کے نام، اللہ کا نام لے کر پڑھو. یہ نہیں پڑھنا جی یہ تو دنیا کی پڑھائی ہے، اس میں تھوڑی میں نے اللہ کا نام لینا ہے. ہر قدم پر اللہ کا نام. یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خود ایک پہیلی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. شروع اللہ کے نام سے کیا آپ کھانا بنانے لگی ہیں؟ یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. آپ لباس چینج کرنے لگی ہیں، یہ بھی نہیں آگے لکھا ہوا. آپ باہر جا رہی ہیں، یہ بھی نہیں لکھا ہوا. تو پھر کیا؟ یہ بھی خالی جگہ پورا ہے. اللہ کہتے عقل نہیں آئی؟ 30ویں پارے پر آگے ہو کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کہہ دو بسم اللہ. اللہ میں یہ کام شروع کرنے لگی ہوں، کیونکہ ہمیں پھر بہت ساری جو ہے دعائیں یاد کرنی پڑنی تھی کہ واش روم جانے سے پہلے یہ اب کھانا ہے، اب اتارنا ہے، اب یہ کیا دعائیں یاد کرتے. ہر کام کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا بسم اللہ. جو بھی کام کرنے لگے ہو بس ٹھیک ہے اللہ کے نام سے میں شروع کر رہی ہوں. اللہ میں روٹی پکا رہی ہوں، میں کھانا پکا رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، میں پی رہی ہوں تیرے نام سے. اب وہ کام جو ہے خیر والا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ تو الرحمن ہے اور الرحیم. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. کل بھی ہم نے قلم پہ بات کی تھی کہ اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. کس کس کے پاس نہیں ہے پین اس وقت؟ کس کس کے پاس نہیں ہے؟ سب کے پاس. جس کے پاس نہیں ہے مجھے بتاؤ. جو نہیں آپ لکھ نہیں رہی ہیں، سب کے پاس ہے؟ نہیں ہے آپ کے پاس. ابھی کل ہی تو پڑھا تھا کہ پین لازمی رکھنا ہے. کل میں نے پورا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. آپ بھول جاؤ گے وہی باتیں تو ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں، جس نے لکھی ہوئی ہے نا اس کے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہاں واقعی. وہ پھر بھول جائے گی، پھر اگلے سال ہم پڑھیں گے پھر یاد آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس نے تو آپ بھولتے جاؤ گے، آپ کو ہر دفعہ لگے گا نئی بات ہے. وہ اس لیے کہ آپ بالکل بھول گئے ہوگے. پتا ہمیں کتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آیت میں اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ اقرا. بیچ میں جمع ہوا خون کیوں آ گیا؟ پہلی آیت دیکھ لو اور تیسری آیت دیکھ لو، دونوں میں آ رہا ہے اقرا. ٹھیک ہے،
کتنا علم ضروری ہے وہ اگلی پھر آیت میں آ رہا ہے، جس نے قلم کے ذریعے آپ کو علم سکھایا. یہ بیچ میں جمع ہوا خون کیا کر رہا ہے دیکھیں تو اگر تو ایک رخ اس کا یہ بھی ہے کہ جب عورت کی پریگنینسی ہوتی ہے نا، وہ اس وقت بھی اللہ کا کلام پڑھے تاکہ اثر ہو بچے پہ جس نے دنیا میں آنا ہے. روکے نہیں ساتھ میں یہ بھی کہ ہائی اب تو میری 9 ماہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اب میں دورہ قرآن اٹینڈ نہیں کر سکتی یا میں قرآن کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی. نہیں، پھر بھی ہمت دکھانی ہے اور آنا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سورت کون سی ہے؟ اقرا. سورت العصر ہے، اس میں ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے؟ والعصری کہہ کے جیسے عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈھل جاتا ہے دن سارا. عصر کا ٹائم ایسا ہے، پھر ہم شام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پیغام اس میں کیا ہے عصر کی قسم میں کہ آپ کی زندگی ڈھل رہی ہے غیر محسوس طریقے سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. جیسے گنے کا جوس نکلتا ہے نا اور ایک رس بھی نہیں ذرا بھی اس میں رہتا، تھوڑا سا اگر وہ پورا نکال لیا گنا، اس کو دوبارہ آدمی ڈالے گا پھر تھوڑا بہت کسی طرح نکل آئے. ایسی ہماری جو جسم سے روح ایسے اول تو ہم سب سے پہلے ویک ہو رہے ہیں، اس کے بعد اینڈ کیا ہوگا؟ ایسے ہی روح کو نکال لیا جائے گا. کچھ زندگی لذت اس میں نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی کہانی. اللہ کہتے ہیں اور انسان کی زندگی کیسے میلٹ ہو رہی ہے؟ جیسے ایک برف ہے ویسے میلٹ ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. تمام انسان. خسارہ کب نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں تب خسارہ نہیں ہے، بچت ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد بھی انسان خسارے میں ہے. کب؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب اس نے نیک عمل نہیں کیے وہ پھر خسارے میں ہے. ایمان والے تو دیکھ لو آپ کو فٹ پاتھ پہ بھی نظر آ جائیں گے نا، آپ بیٹھے ہوئے جن کو کچھ بھی نہیں پتا اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں. لیکن ہاں الحمدللہ ایمان کا وزن ہوگا، گناہوں کے بعد اللہ بلا لے گا جنت میں، لیکن وہ معمولی تھوڑا ہے. موت کو نکالنا، برزخ کی زندگی، اس کے بعد جو ہے پھر میدان حشر اور جہنم، یہ آسان کام تھوڑی ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو فوراً جائیں نا جنت میں. تو اللہ نے کیا بتایا؟ تمام انسان خسارے میں ہے. ہاں وہ نہیں خسارے میں جو ایمان لے کر آئے ہیں. پھر اللہ نے کہا نہیں وہ بھی خسارے میں ہے اگر عمل صالح نہیں ہوں گے. اب ایمان بھی ہو گیا، عمل صالح بھی ہو گیا نا، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں تم خسارے میں ہو. کب؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہیں کرتے ہو، حق نہیں بتا رہے ہو، یہ موڈ خراب ہو جائے گا، ماحول خراب ہو جائے گا. پھر بھی اللہ کہتے خسارہ ہے، چاہے تم نیک عمل بھی کر رہے ہو اور ایمان والے بھی ہو. اب اگر ہم نیک عمل بھی کر رہے ہیں اور حق کی تلقین بھی کر رہے ہیں پھر بھی خسارہ ہے. کب تک؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب تک ہم صبر کی تاکید نہیں کرتے ہیں. کیونکہ جب دین کی طرف آؤ گے، ہم دین کا پیغام لوگوں کو دیں گے، حق کی تلقین کریں گے تو باتیں تو سننی پڑیں گی نا، قربانیاں تو دینی پڑیں گی نا، تو پھر صبر کی تاکید بھی کرنی ہے. اور جو صبر کی تاکید کر رہے اس کا مطلب خود بھی پھر صبر کر رہے. چھوٹی سی آیت اور کتنا زیادہ پیغام تھا اس میں. رمی تو آپ سب کو پتہ ہے نا، حج پہ جاتے ہیں تو رمی ہوتی ہے، پتھر مارا جاتا ہے. یہ جو ابابیلیں آئی تھی نا، انہوں نے بھی رمی کیا تھا. انہوں نے ایسے پتھر نہیں گرا دیے تھے کہ بس اوپر سے چونچوں میں تھے اور ان کے پنجوں میں تھے اور وہ ہاتھیوں والوں کے اوپر آئی اور انہوں نے گرا دیا اور فوجیوں کو جو ہے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ہاتھیوں کو بھی تباہ و برباد، لشکر سارا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کھایا ہوا بھوس، یعنی لاشوں کی حالت بھی بگڑ گئی تھی. وہ ایسے ہی نہیں بس کر دیا تھا انہوں نے، ترمیہم، نشانہ بنا بنا کے مارا تھا. یہ ہے اللہ کا ایک لشکر. یہ دیکھ لیں ابابیل کہ باقاعدہ انہوں نے نشانہ مارا کہ یہ یہاں پر ہے اور یہاں پر جائے گا. جیسے حج میں حاجی رمی کرتے ہیں، وہ نشانہ بناتے ہیں پورا شیطان کو کیسے مارنا ہے. یہ انہوں نے نشانہ، یہ اپنے شیطانوں کو، اس وقت کے شیطان وہ تھے جو آیا تھا بادشاہ اور جو ہاتھی والے تھے، سب اللہ کے دشمن جو تھے وہ ان کے بھی دشمن تھے، ابابیلوں کے بھی. سورۃ الماعون ہے، اس میں کہا جا رہا ہے آیت 4 میں، بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اچھا اب دیکھو کہا جا رہا ہے وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، اس کا مطلب نماز نہیں پڑھتے، یہی مطلب نکلا. لیکن پیچھے کیا بات ہے؟ بس پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اللہ نمازی بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے غافل. ایک ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نماز میں اور کتنی رکعتیں پڑھی، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے، اللہ نے بتا دیا اس کا علاج کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کیسے یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا نا کہ نمازوں سے غافل ہے، اس کا مطلب یہ ہے چھوڑ بھی دیتے ہیں. آسانی ہے تو 5، مشکل ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا رہے ہیں پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. نماز پڑھنے والے ہیں لیکن کبھی 3 پڑھتے ہیں کبھی 4 پڑھتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں جاگ نہیں کھلی تھی. موبائل پہ سارے ہی کام آپ کر رہے ہو دنیا جہان کے، ایک گھنٹی لگا نہیں رہے ہو اس پہ. آپ کے پاس تھا تو اللہ نے سہولت تو دی تھی.
सूरत है अन्नसर। शुरू कहाँ से होती है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। अल्लाह कह रहे हैं जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची और आपने देख लिया कि लोग ग्रोह दर ग्रोह जोक दर जोक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करनी है। ठीक है, जब भी कहीं पर भी हमें कोई खुशियों का एक म्यार बताया गया कि जब भी हमें कहीं पे खुशी मिल जाएगी, कोई फतह, किसी की मदद मिल जाएगी जिससे हम मुतमईन हो जाएंगे, तो करना क्या है? हम्द बयान करनी है, तस्वीर करनी है और इससे बख्शिश तलब कीजिए, यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला है। एक तो स्कॉलर्स इससे ये कहते हैं कि लोगों को डराओ नहीं, दीन की तरफ जो आना चाह रहे हैं ना, तो पहले मोटे मोटे उसको मैसेजेस ना दे दो, लाइट तरीके से चलो, छुरियां ना उस पर चला दो, पुराने माफ हो जाएंगे। अल्लाह यहाँ पे कह रहे तव्वाबा, तो अल्लाह तो माफ करने वाला है। लाइट तरीके से उसको खुशी खुशी लेकर आओ, कुरान का हुसन बताओ उसे, मुश्किल आयात से लेके नहीं चलो। ये नहीं कहो वो नहीं रखती ना रोजे, तो शुरू से ही नहीं कहो तुम 30 ही रखो, अभी तो उसका ईमान का लेवल ही नहीं बना। पहले उसे किताब पढ़ाओ, मोहब्बत दिलाओ अल्लाह से, अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह का तारुफ बताओ, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो। अगर हम सहाबा को देख लें तो सहाबा भी जो है ना, उनकी नजर कोई सहाबी ऐसे थे जिनकी नजर दूर तक जाती थी, कोई सहाबी ऐसे थे जो सामने सामने लेते थे। बज़ाहिर हमें क्या लग रहा है कि फतह होने लगा है मक्का, ठीक है, या दीन का पैगाम पूरा हो गया, हमें ये लगा। सहाबा खुश हुए जब आयत का नज़ूल हुआ कि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची और लोग अब खूब इस्लाम कबूल करेंगे, ग्रोह दर ग्रोह आएंगे। सहाबा की नजरें यहाँ तक गई थी और वो खुश हो गए कि मिशन में कामयाब इंशाअल्लाह ताला। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला को अगर हम देख लें तो वो रो रहे थे। सहाबा बाकी खुश थे, लेकिन सदीके अकबर रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? वो कह रहे थे कि इसका मतलब है कि इन आयात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी गई है कि आप दुनिया से जा रहे हैं। बज़ाहिर देख ले हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन सदीक अकबर को पता चल गया था कि जब ये कह दिया गया कि मिशन कामयाब, आप तस्बीह पढ़ें, अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा, तो इसका मतलब अब नबी के जाने का वक्त है। कुरान को अगर हम शुरू करें तो अल्हम्द से शुरू होता है ना। हम सब के लिए पैगाम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो हमें एक मुसलमान को हमारा इखलाक कैसा होना चाहिए, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस सूरत का नाम ही इखलास रख दिया कि एक इंसान शुक्रगुजारी कैसे कर सकता है जब उसके दिल में ये इखलास आ जाएगा और उसका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा, तो उसे अल्लाह की पहचान हो जाएगी ना। कुफार कहते थे कि भाई मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं, इसी तरह यहूदियों ने भी कह दिया, ईसाइयों ने भी कह दिया, अंबिया को मंसूब कर दिया अल्लाह सुब्हानो ताला से। पूछा अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ पर अपना तारुफ करवाया कि सुनो फिर, मेरी फैमिली है कि नहीं, मेरा खानदान है कि नहीं। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और इस जैसा कोई है ही नहीं, उसका कोई हमसर ही नहीं। कोई भी तकलीफ परेशानी होती है तो लोग क्या करते हैं? तवीज पहनते हैं ना। असल में तो तवीज क्या है, अल्लाह ने हमें बता दिया ना कि कौन से तवीज़ हैं। सूरतुल फलक है, सूरतुल नास है, इसको पढ़ो क्योंकि इसमें बातनी तौर पे जो हमारे अंदर कीना है और हसद है उसका भी इलाज हो जाएगा, जो लोग हमसे करते हैं उसका भी इलाज है, नजर बद का भी इलाज है, हासिदों का भी इलाज है, तकलीफ परेशानी है तो उसका भी इलाज इसमें मौजूद है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? गलों में नहीं लटकाना तवीज, ये पढ़ाई करो, कुरान पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट्स भी ठीक कर लो अपने कि हमारे घर में पढ़ाई होगी तो काफी अरसे से हमारा घर फारिग पड़ा हुआ है, तो घर में आके पढ़ाई हो तो फिर से बेहतरी आ जाएगी। नहीं, आप खुद पढ़ें, आप एक दिन महफिल से जाके उसके बाद, अगर ऐसा होता ना कि कुरान पढ़ने से शैतान ना आता तो फिर मक्का में क्यों आया था, बदर में क्यों थे? सहाबी तो मौजूद थे वहां पर, कुरान तो नाजिल ही मक्का में 13 साल हुआ, फिर क्यों शैतान उधर था? तो ये कॉन्सेप्ट ठीक कर लो। कौन से पारे पे पहुंचे हो, अभी भी ये कहते हो हमारे घर आए तो ये एक दफा वहां भी पढ़ा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला इस कलाम को ना हमारी जिंदगियों में ऐसे ले आए जैसे बादल आते हैं और बादल के साथ बारिश आती है ना, तो ऐसे हमारी आंखें बह जाया करें, छलक जाया करें, हमारा दिल नरम कर दे इस कुरान के साथ। मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ربنا لك الحمد بالقرآن، ربنا لك الحمد بالإسلام، ربنا لك الحمد بالإيمان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللہ قبول فرما لینا، تقبل منا. الحمدللہ 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 رب العالمین. اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. الحمدللہ. اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار کر دینا. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہم نے مانا. ہمارا عقیدہ تو آسمانوں کا رب، زمین کا رب، فرشتوں کا رب، برزخ کا رب اللہ ہم نے مانا. ہمارے اس عقیدے کا وزن کر دینا. ہمارا بھروسہ تجھ پہ اللہ، ہمارے اس بھروسے کو قائم و دائم رکھنا. الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان تو رحیم. تیری بڑی نعمتیں اللہ، تیری بڑی نعمتیں. ہم تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں شامل کر لے. اپنی رحمت جیسے اب کیے رکھی ہے اللہ، قبر میں بھی ایسی ہی رحمت رکھنا، میدان حشر میں بھی ایسی ہی رحمت رکھنا. اپنا فضل دنیا میں بھی کر دینا، آخرت میں بھی کر دینا. مالک یوم الدین، اللہ ڈر لگتا ہے. مالک یوم الدین کچھ بھی پاس نہیں ہے. ہم موت بھی اچھی چاہتے ہیں، قبر میں بھی نور چاہتے ہیں، میدان حشر میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، لیکن مالک یوم الدین سے ڈر لگتا ہے. ہماری آخرت سنوار دینا، ہمارے بچوں کی آخرت سنوار دینا. ہمارے گھر والے، ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے اللہ سبحانہ وتعالی، ان کی قبروں کو بھی نور و نور کر دینا. سب کی آخرت سنوار دے. ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے، انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے، جو ہمارے اپنے گھر والے، اپنے والدین، ہمارے بڑے چلے گئے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. اللہ ہماری کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو نظر انداز کر دینا. آج بھی نظر انداز کیا ہوا اللہ آخرت میں بھی کر دینا. اللہ ہمیں آخرت میں شرمندہ نہ کرنا. ہماری قبر کو نور و نور کر دینا. جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ ان پہ عذاب ہٹا لینا، ان کی قبروں کو نور و نور کر دینا. میرے مولا ہمیں ڈر لگتا ہے قبر سے، قبر کی ہولناکیوں سے، قبر کی وحشتوں سے، قبر کے پسینے سے، فرشتوں کے کوڑوں سے. اللہ ہمیں محفوظ کرنا. ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں اللہ، جو تھوڑے تھوڑے اعمال، ان کا ہی وزن کر دینا. نافع علم کی توفیق دے دے، ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق دے دے جو تیرے ہاں بلند ہو اللہ، جو تیرے ہاں مقبول ہو. ایسے عمل کریں اللہ جو تیرے ہاں قبول ہو. اللہ فرشتے آئے ہوئے اچھی گواہیاں لے کر جائیں، ہمارے حق میں گواہیاں لے کے جائیں اللہ. ہمارے خلاف حجت نہ قائم کرتے، ہمیں ریاکاری کی نظر نہ کرنا، ہمیں تکبر کی نظر نہ کرنا. تقبل منا، تقبل منا. خشیت والا دل دے دے اللہ، ہمیں خشیت والا دل دے دے. ہر طرح کی مہلک بیماریوں سے بچانا ہمیں اور ہمارے والدین کو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تو نے نبی سے کہا تھا کہ قل، آپ کہہ دیجئے. یہ تو نبی نے کہا تھا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو نے جسے کہا جبریل امین، یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ قل. یہ صحابہ نے بھی کہا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مایوس نہیں ہے اللہ، مایوس نہیں ہے. الحمدللہ مایوس نہیں ہے. دلوں کو سخت بھی نہ کرنا، ہمارے دلوں کو بھی نرم رکھ. ہمارا اخلاق بہتر کر جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جیسے صحابہ کا تھا. جو خندق میں پھینکے گئے اللہ، ان کا کتنا اچھا ایمان تھا. ہم آزمائشیں نہیں مانگتے، ہم آزمائشوں کے قابل بھی نہیں ہیں. ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھنا. ہم کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے اللہ، ہمیں کوئی دکھ نہ دکھانا، ہمیں اپنوں کا دکھ نہ دکھانا. ہمارے بہن بھائی اللہ، ان سب کی جوڑیاں سلامت رکھنا، ان کے گھروں کو آباد رکھنا، ان کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، گھر سلامت رہیں. بھائیوں کی جوڑی اللہ ان کو بھی سلامت رکھنا، اولاد کی جوڑی ان کو سلامت رکھنا. ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں اللہ سنت رسول سر جائے ان کی زندگیوں میں. ہمارے بچوں کے چہروں پہ، ہمارے بیٹوں کے چہروں پہ سنت رسول سجا دے. ان کے دلوں میں نبی کی محبت ڈال دے. اللہ نبی کی امتی ہیں، ہم سب نبی کی امتی تیرے سامنے بیٹھے. تو نے تو خود کہا ہے کہ جھڑکو بھی مئی، جھڑکنا بھی نہیں ہے فقیر کو. تو نے تو خود قرآن میں کہا ہے فقیر بیٹھے ہیں تیرے سامنے، چولی پلائی ہوئی ہے. نامراد نہ کرنا اللہ، نامراد نہ کرنا.
حضرت نوح علیہ السلام، اللہ ہم نے تو اتنا کام بھی نہیں کیا، ہم نے تو اتنا کام نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کا بیٹا بھی بہہ گیا اللہ پانی میں، نبی ہوتے ہوئے بیٹے کو نہیں بچا سکے تھے، انہوں نے تو کہا آئندہ میں سوال بھی نہیں کروں گا بیٹے کا، اللہ ہماری اولاد دے، یہ ہماری زندگی ہے، ہمارے بہن بھائی ہماری زندگی، ہمارے ماں باپ ہماری زندگی، ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے بچانا، ہمیں کامیاب کرنا، غفلت میں نہ رہے ہماری زندگی، اللہ غافلوں میں شمار نہ کرنا، ہمارا لائن لوگوں میں بھی شمار نہ کرنا، اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ نہیں دیا تھا، اللہ ہمیں ایسا ساتھی نہ بنانا، ہمارے بچوں کو بھی ایسے ساتھی نہ دینا، توحید پہ چلنے والے ہوں، اللہ تجھے منانے بیٹھے ہم سے ناراض نہیں ہونا، دنیا میں بھی اپنے گھر بلا، بیت اللہ بلا، اللہ ہمیں بھی وہاں جانا ہے جہاں سب جاتے ہیں، اللہم لبیک کہتے ہوئے۔ آج ہم نے پڑھا کہ ابابیلوں نے بھی رمی کی تھی، ہم نے بھی رمی کرنا ہے، ہمیں بھی حج کی توفیق دے، عمرہ کی توفیق دے اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو۔ کتنی پیاری جوڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی، کتنا پیارا ایمان تھا، اللہ وہ ایمان ہمیں بھی دے، ہماری اولادوں کو بھی دے دے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کام کرنا چاہتے ہیں تیرے دین کا ٹیم ورک کے طور پر، یہ اسٹرینتھ ہمیں بھی دے دے۔ صحابہ سب مل گئے تھے اللہ، کوئی کینہ نہیں تھا آپس میں، ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے اور اس کام کو قبول بھی کر لینا، ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا جو آج ہم نے پڑھا میلاد الناس کا، ہم تھک جائیں اللہ تیرا کام کر کر کے، قیامت والے دن بھی تھکے ہوں کیونکہ میں نے نہیں قبول کیا تھا، ہمیں ایسے لوگوں میں نہ ڈال دینا، ایسے لوگوں کی لسٹ میں نہ ڈال دینا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جس کے بارے میں تو نے کہا چہرے چمک رہے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جو انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں دنیا میں بھی یہ جو صراط ہے اللہ سیدھی راہ کی توفیق دے دے، آخرت میں بھی پل صراط پار کروا دینا، ہمارا نور بجھے نہ جیسے منافقین کا بجھ جائے گا، ہم سمجھتے رہے ہم ایمان والے، ہمارا نور بجھ گیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار کرنا، جہاں وہاں پہ اعلان ہونا اللہ ہمارے والد کے ساتھ، تو ہمارے والد کا بھی بھرم رہ جائے، کامیاب لوگوں میں شمار کرنا ہمارا، جب ہمارا نام لیا جنا فلاں بنت فلاں کامیاب ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ ایسے اعلان ہو ہمارے بارے میں، فلاں بنت فلاں کامیاب۔ دنیا میں بھی ناکام لوگوں کی ہمیں کمپنی نہیں چاہیے، ہمیں محفوظ رکھنا، ہم ان کے رنگ میں رنگے نہ جائیں میرے مولا، ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھنا۔ اللہ تیرے آگے دیکھ کیسے بیٹھے ہم سارے فقیر بن کے، اولادوں کا کیا کریں، ماحول بڑا خراب ہو گیا، اللہ ہمیں تھام لے، ہماری اولادوں کو تھام لے اللہ، یہ ہاتھوں کو قبول کر لے جو اٹھے ہوئے ہیں اللہ، یہ جو گردنیں جھکی ہوئی ہیں نا انہیں قبول کر لے، یہ جو نظریں جھکی ہوئی ہیں انہیں قبول کر لے، یہ ماتھا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ ناک بھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اللہ تیری خاطر الحمدللہ تیری توفیق سے ہم نے جھکایا، تو کہہ دیتا ہے نا کیچڑ میں بھی اپنا ماتھا رکھ دو، ہم نے رکھ دینا تھا، الحمدللہ تیری توفیق سے اللہ، اتنی محبت تو ہے نا، اس محبت کو قبول کر لے، محبت کو قبول کر لے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، توفیق دے اللہ ہم شکر کرے تیری نعمتوں کا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی، کتنی خوبصورت دعا تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شکر اللہ تیرا، الحمدللہ شکر تیرا، اتنے اچھے والدین دیے، اتنا اچھا ملک دیا، اتنے اچھے شہر دیا، اتنے اچھے ساتھی دیے، ان ساری خوشیوں کو قائم و دائم رکھنا، ہمارے گھر کو سلامتی والا گھر بنا دے، ہمارے شوہر ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، ایسے ہی ہمارا ساتھ دیتے رہیں اللہ، یہ انہی کا ساتھ ہے جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے شوہر ہدایت پہ نہیں ہے انہیں ہدایت پہ لے آ، ان کی مشکلات کو آسان کر دے، جن کے گھر ٹوٹ گئے اللہ ان کا گھر دوبارہ بسا دینا، جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ان کا رشتے ہو جائے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے دینا،
ہماری نسلیں اللہ تا قیامت تک جتنی بھی نسل آنی ہے تیری توحید پر رہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو ان کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں. اولاد کی بہت فکر ہے اللہ. ہماری نسلوں میں کبھی کوئی عیب نہ ہو، نہ ظاہری نہ باطنی. ان چیزوں سے بھی محفوظ رکھنا. جن کی اولاد میں تھوڑی تھوڑی کمی ہے اللہ ان کو حوصلہ دینا اور ان بچوں کی حفاظت کرنا. اللہ ہماری بڑی دل کی باتیں ہیں نا جو سب کے سامنے کوئی بھی نہیں یہاں پہ کھول رہا. تو سننے والا ہے نا. ہمارے دلوں کی باتیں تو سننے والا ہے نا. یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ کہ ہم سب مانگ رہے ہیں تو سے. اللہ جب یہاں سے فرشتے جائیں نا تو جا کے گواہی دیں ہمارے حق میں. ہمیں مبارکبادیں دیتے ہوئے جائیں اللہ جو حدیث بتاتی ہے. جو حدیث کہتی ہے فرشتے کہیں گے تم کامیاب ہو گئے ہو. فلسطینیوں کی مدد فرما لیں. جیسے تو یوسف علیہ السلام تھے نا لیڈر، ہمیں بھی کوئی اچھا سا لیڈر دے دے اللہ. ہمارے جو بھی حکمران ہیں الحمدللہ اللہ ان کو توفیق دے کے اچھے طریقے سے ہمارے جو ہے ملک کی حفاظت کر سکیں. جو بھی لیڈر آئے اللہ، جو بھی لیڈر آئے اچھے طریقے سے ملک کو چلانے والا ہو. اور جتنے بھی کافر ہیں مسلمانوں کی طرف دوبارہ نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں اللہ. ہمارا روب طاری کر دے. فلسطینیوں کی بہت مدد کر اللہ، فلسطینیوں کی بہت مدد کر. اور ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا. ہم تو اس سے جنگ نہیں مانگتے اللہ. ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا جنگ نہ مانگنا. ڈوب کے مرنے سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. ملبہ ہمارے اوپر گرے اللہ ہم دب کے مرے ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اللہ. ڈوب کے مرے اللہ ہمیں اس سے بھی پناہ میں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم ڈوب کے مرے. ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. شہادت کی موت، میرے نبی نے کہا تھا شہادت کی موت مانگنا. اللہ جو نبی نے کہا تھا ہم وہی تو کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ ہم نہ شکری نہیں کر رہے. تو نے بہت کچھ دیا، بن مانگے دیا، سب کچھ دیا الحمدللہ. لیکن آزمائشوں سے ڈرتے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمیں آزمائشوں میں نہیں اب ڈالنا. الحمدللہ اللہ گھر ہنستے بستے ان کو ہنستا بستا ہی رکھنا. ہمیں کوئی غم نہ دینا، کوئی ایسی بیماری بھی نہ دینا اللہ جو ہم سہ سکیں. ہمیں کوئی بیماری ایسی نہ دینا. چلتا پھرتا اپنے پاس بلا لینا. اور جتنے بھی بزرگ سب لوگ ہیں اللہ سب یہی چاہتے ہیں کہ چلتے پھرتے تیرے پاس آ جائیں. موت میں آسانی کر دینا اللہ. جو آج ہم نے پڑھا تھا نا کہ ڈوب کے فرشتے روح نکالتے ہیں ان میں ہم نہ ہو. آسانی والی موت آئے اللہ، آسانی والی موت آئے. الحی القیوم اللہ تو زندہ ہے اور تو نے قائم رکھا ہوا ہے. ہم تو چلے جائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے. ہم تو چلے جائیں گے، ہم تو مٹ جائیں گے، ہم تو فنا ہو جائیں گے اللہ. ہمارا عقیدہ ہے موت اچھی دینا، یادیں اچھی چھوڑ جائیں، آثار اچھے چھوڑ جائیں اللہ. ہم تھک جاتے ہیں، تو یہی کہتا ہے نا کہ تو نہیں تھکتا. ہمیں نیند آتی ہے تو کہتا ہے مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. ہماری ایسی تھکی ہوئی عبادات اللہ قبول فرما لینا. بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اس قرآن میں. حق تو نہیں ادا ہوا اللہ، حق تو ادا ہی نہیں ہوا، لیکن دل میں خلوص تھا میرے مولا وہ قبول فرما لینا. ہمیں موت دینا اللہ بالقرآن. ہمارا جینا ہو بالقرآن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بالقرآن، ہمارا کھانا پینا بالقرآن، ہماری گفتگو بالقرآن، ہماری بچوں کے ساتھ تربیت بالقرآن، شوہر کے ساتھ گفتگو بالقرآن، ہماری رشتہ داریوں کے ساتھ نبھانا بالقرآن، ہمارے جنازے بالقرآن. اللہ جنازے یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ بھی قرآن نے بتایا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. سب کے تو جنازے ہی نہیں ہوئے، قومیں تباہ ہو گئی. سب کا غسل بھی نہیں ہوا اللہ، کفن بھی نصیب نہیں ہوا سب کو. تیرا بڑا غصہ تھا اللہ، تیرا بڑا غضب تھا اللہ. ہم تجھ سے وہ رحمت مانگتے ہیں جو اپنے ایمان والوں کے لیے خاص رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ تیری بڑی رحمتیں ہم پر ہیں. ہم بالکل نہ شکری نہیں کر رہے، بالکل نہ شکری نہیں کر رہے اللہ. لیکن وہ خاص رحمت جو تو نے اپنے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے نا ہم اس کے طالب ہیں. جو موت کے وقت بھی ملے گی، جو قبر میں بھی وہ رحمت ملے گی، جو میدان حشر میں بھی ملے گی میرے مولا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت دے دے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعمت کا راستہ اس پہ ہمیں چلا دینا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ، عمر کا راستہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہمیں بھی اس پہ چلا دینا. حضرت بلال اللہ جو عہد کرتے رہے ہمیں اس راستے پر چلا دینا. حضرت سمیہ جس کو ابو جان نے کہا تھا بس یہ کہہ دو یہ بھی معبود ہے، کہتی تھی نہیں کہوں گی. وہ عقیدہ ہمیں بھی دیتے، وہ یقین ہمیں بھی دے دے، وہ ایمان ہمیں بھی دے دینا. کیسے صحابہ تھے اللہ، وہ تو ہمارے جیسے کیا سے کیا بن گئے. اس قرآن نے بدل دیا انہیں.
یہ قرآن اللہ ہمارے حق میں گواہی دے، ہماری شفاعت کرے، قبر میں بھی شفاعت کرے، میدان حشر میں بھی موجود ہو۔ ہماری غلطیوں کو اللہ نظر انداز کر دینا، جو قرآن میں ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ نظر انداز کر دینا۔ جس نے بھی کہا ہے کہ دعاؤں میں ہمیں شامل رکھو، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دینا۔ جن کی جو پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، اللہ ان کو ٹال دینا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ الحمدللہ، اللہ ہمارا عقیدہ درست ہے، عقیدے پہ درست ہی ہمیں رکھنا، اس پر ہمیں جمع کر ہی رکھنا۔ ہم ڈٹ جائیں میرے مولا، تیرا پیغام پہنچا دیا تھا جیسے بلال نے پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی جب وہ کہتے تھے اللہ اکبر، ہم نے بھی پہنچا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم اعظم لا الہ الا اللہ، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، یجوج مجوج کے فتنوں سے محفوظ رکھنا اللہ، بڑھاپے سے محفوظ رکھنا، رذیل عمر سے محفوظ رکھنا، سستیوں سے محفوظ رکھنا۔ ہم بھی دیدار الہی چاہتے ہیں اللہ، ہمیں بھی اپنا دیدار کروا دینا، ہمیں بھی روزے قیامت اپنا دیدار کروا دینا۔ جب وہ تجلی میدان حشر میں آئے گی نا، جب ایمان والے گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شمار کر لینا، ہم بھی تجھے تجلی دیکھیں اور سجدے میں گر جائیں۔ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تجھ سے اللہ تیرا ہی فضل مانگتے ہیں، خشیت والا دل مانگتے ہیں، نافع علم کی توفیق دے دے، ایسے ایسے عمل کریں جو تیرے ہاں قبول ہو جائیں۔ ساری بات تو قبولیت کی اللہ ہی ہم نے سمجھ لیا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سمجھ لیا، اتنا بڑا کام کر کے کہہ رہے تھے تقبل منا، ہمارے تو کام بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تقبل منا تقبل منا تقبل منا۔ والدین جیسا رشتہ تو نے دیا ہے اللہ، محبت بھی تو نے ڈالی نا، ہمارے بڑوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا اللہ، ہمارے بڑوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جو اپنے چلے گئے اللہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا دے، جو ہمارے چلے گئے ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی اچھی مہمانی کرنا میرے مولا، ان کی اچھی مہمانی کرنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔